دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے گئے. آپ سنی ہیں تو کانٹوں کی زمین پہ چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے گئے. اور کس کے آنے کی دو عالم میں مچی ہے دھومیں, کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے ہیں. آپ کانٹوں کی زمین پہ چل کر کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے گئے. ارے نعرہ لگائیے ماشاءاللہ, کھڑے ہو کر آپ. سبحان اللہ. زندہ باد. ہاں ماشاءاللہ. پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے گئے. اس میں ایک آخری شعر اور ہے, میں اسے بھی پڑھتا ہوں, دیکھیں آپ کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے گئے. دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے گئے. آپ سننی ہے تو کانٹوں کی زمین پہ چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے گئے. کس کے آنے کی دو عالم میں مچی ہے دھومیں, کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے گئے. اور تاکہ شیطان کے دندان بھی کھٹے ہو جائیں, سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے گئے. سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے گئے. حضرات آئیے ادب اور احترام کے ساتھ, جس نے ہندوستان بھر کے لوگوں کو اپنی تقریر اور اپنی نظامت کے حوالے سے متاثر کیا ہے, سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ کی مقبول اور تابندہ شخصیت حضور شاہ علامہ آصف رضا سیفی صاحب اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں, جس نے اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان بھر میں اپنی نظامت سے کروڑوں دلوں کو متاثر کیا ہے. آئیے اس شخصیت کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر. اور اگر آپ دو ہاتھ رکھتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مختار کی آمد, دلدار کی آمد, مسلمانان اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جسے سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد. اکبر بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہرا چادر ہو تو وہ بھی ڈال دیجئے, ماشاءاللہ مزار ہی بن جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جشن رحمت عالم کانفرنس سرزمین بیدورہ بازار, حضرت علامہ آصف رضا صاحب قبلہ سیفی, حضرت علامہ آفاق رضا صاحب قبلہ مشاہدی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بسم اللہ جلیل شان عظیم البرکات شدید سلطان ماشاء اللہ وکان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ المحمود فی کل فعالہ, یا اللہ المحمود فی کل فعالہ, یا اللہ المحمود فی کل فعالہ. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار, بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار, بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار, بحق شیخ عبدالقادر جیلانی, روح روحانی, روح ربانی, محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی. یا روحی, یا قلبی, یا نور, یا غوث الاعظم, یا باز, یا شب, یا مخدوم محی الدین, یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی. اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی. طلع البدر علینا من سنیات الوداع, وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی.
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سب سے پہلے میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم کو اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ تھوڑی سی ذمہ داری ہے آپ سب کی، جو بچے چھوٹے ہیں وہی تو بعد میں بڑھیں گے، جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی۔ جو ماں بہنیں ان کی گود میں جو بچیاں ہیں ان کی آواز کچھ زیادہ ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، پردے میں رہ کر کے خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ کسی نے اپنا خون جگر کی کارپٹ بنا کے آپ کے پیروں کے نیچے بچھا دیا، اس سیلابی ماحول میں کسی نے عشق مصطفیٰ کی شعاؤں کا انتظام کر دیا ہے، کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں شکریہ تو ادا کریں، ورنہ جہاں اتنی راتیں گناہ کرتے کرتے ہماری خرچ ہوتی تھیں، ایک رات اور اس میں شامل ہو جاتی۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی اور سننے کی توفیق بخشی ہے۔ اے میرے مولا، حضور کی بارگاہ میں آج جن کی حاضری قبول ہوئی ہو ان کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرما لیں۔ بات نہ کریں، بچے خاموش رہیں، بچیاں خاموش رہیں تو تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے۔ درود شریف ہم کو اور آپ کو مل کر کے پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باتیں سنا کریں، اسے یاد کیا کریں۔ آپ کے قریب میں کوئی بولے تو اسے مؤدب طریقے سے خاموش کرا دیا کریں۔ ناظم اجلاس و ہندوستان محترم بھائی آفاق رضا مشاہدی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر گھر جا کے آپ کو خاموش کرائیں گے۔ جن کے قریب یہ آوازیں آئیں ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ان آوازوں کو وہ کم کر دیں۔ دیکھیں یہ تمام تر اسکرین پر آپ کو ریکارڈ کرنے والے لوگ، میں سب کو نہیں جانتا، عالمی ایک پینل ہے لیبرا ایجنسی کے نام سے اور اسی اسٹیٹس کا مالک ہے توحید نیٹ ورک، تمام تر بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہاں میرے بولنے کو بھی ریکارڈ کیا جائے گا وہاں آپ کی بھی تو بولنے کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ بیچ میں جیسے قصبے کا نام آئے گا، ضلع کا نام آئے گا، لوگ بولیں گے یار جب سننے کے لیے آپ کو سکت نہیں، طاقت نہیں، تو پھر آپ نے کیوں زحمت کی، اتنی لمبی لمبی مسافت سے لوگوں کو بلایا۔ سنیں آپ، یہ درود شریف پڑھنے کی بات کرتا ہوں، سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بعد جب کبھی آپ اور ماں بہنیں جلسے میں آئیں تو کوئی بے وضو نہ آئے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ، بے وضو کبھی مت آئیے گا، ٹھیک؟ آدھے گھنٹے کے لیے آئیے گا، باوضو آئیے گا انشاءاللہ بولیں، ٹھیک ہے؟ مؤدب طریقے سے آئیں، حضور کی محفل ہے یہ، رات بھر حضور کا ذکر ہوگا۔ میرے آقا حضور صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ سمجھے؟ جس بنیاد پر ہماری اور وہابیہ دیابنا کے درمیان تفریق ہے، لڑائیاں چلتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور کو ہم جو حضور کہتے ہیں وجہ ہے کہ حضور ہیں تبھی حضور ہیں، حاضر و ناظر ہیں تو حضور ہیں۔ تو یہ کیا سارے دنیاوی کام کاج حضوری کے سامنے ہوتے ہیں؟ ذرا سوچو، یہ کھیل کود، یہ گٹر مستیاں، یہ فحش باتیں، یہ ساری باتیں، یہ کسی کو تماچے مار دینا، کسی کے کان پکڑ کے کھینچنا، یہ ساری باتیں کیا حضور کی موجودگی میں ہوتی ہیں؟ سخت مجرم نہ گردانے جائیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو مؤدب حضور کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ بات سنیں آپ، اور میں بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، ایک پوری گفتگو ہے میری، گفتگو جو ہے حضور کے حاضر ہونے کے حوالے سے، میرا کام نظامت کا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بڑی اللہ نے تقویت بخشی ہے۔ ایسوں کے قدم کے صاحبان کے نیچے راتیں گزرتی ہیں، اور گجرات میں تھا، کل ممبئی آیا، پرسوں کل دوپہر کی فلائٹ سے بنارس آیا، رات میں اعظم کے قریب میں تھا۔ پھر اپنے بھائی آفاق بھائی کی دعوت پر میں اسے دیکھنا چاہتا تھا جس کا نام ہی اس کے ماں باپ نے اکبر رکھا ہے، سبحان اللہ، بہت بہت مبارک۔ اتنی بارش برسے تو خبر سن کے لوگ لوٹ جاتے ہیں، لیکن واقعی جو بڑا ہوتا ہے اس کی اخلاق کی خوشبو تصوراتی طور پر کسی کو بھی قید کر سکتی ہے۔ میں بہت متاثر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس درد مند دل رکھنے والی ذات کو سلامت رکھے۔ میں نے ان سے پہلے کہا آپ اکبر ہیں؟ بولے ہاں میرا نام اکبر بھائی۔ تو میں نے کہا بس میری یہ خواہش ہے کہ آپ بغداد شریف دیکھ لیں، دعا کرو ان کے صدقے میں آپ بھی دیکھ لیں انشاءاللہ۔ آفاق بھائی کے ساتھ میری حاضری ہوئی ہے
اور ابھی انشاءاللہ 10 دن کے بعد غوث پاک کی بارگاہ کا سفر ہے. بیٹھیں گے انشاءاللہ, اجازت دیں گے تو آپ کا سلام پیش کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سرکار مجاہد ملت نے فرمایا پھولوں کا ہار کچھ دیر تک پہنے رہا کرو, تو میں نے پہن رکھا ہے. اس کے بعد اجازت دو تو کہیں سے برتری کا احساس نہ ہونے پائے. مجھے جن کے قدموں کے نیچے رہنا چاہیے تھا, آج میں ان کے قدموں کے نیچے ہی ہوں. بس یہ کہ ان کے قدم اتنے بڑے ہیں کہ ہم بڑے نظر آ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے. ٹھیک ہے. اب سنیں آپ درود شریف کے حوالے سے ایک بات. کوئی بولے نہیں, میری بات پر آپ کو نعرہ نہیں لگانا, سب بچا کے رکھنا ہے. میرے بڑے بھائی علامہ فرقان منظری صاحب آنے والے, علامہ وکیل ازہری صاحب کے جیسوں کی موجودگی میں بازاری پن کا مظاہرہ نہ. ٹھیک ہے. یہ درود شریف کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص درود شریف پڑھنے کا اتنا عادی تھا, وہ کہتا میں بڑا غریب تھا, چھوٹے سے کپڑے کا گٹھر میرے سر پہ ہوتا, اور وہی کپڑا بیچنے کے لیے جب میں گھر سے نکلتا تو درود پڑھتے ہوئے نکلتا. میں نے آپ سے نہیں کہا آپ بولیے, یہ تو آپ کے ضمیر پر, آپ کی سوچ پر منحصر ہے. آپ کا دل تو سبحان اللہ کہنے کے لیے کہتا ہے نا, نفس کی بات نہیں مانتے. وہ عاشق کہتا ہے کہ میں جب کپڑے کا گٹھر سر پہ رکھ کے لے کے نکلتا نا بازار, تو درود شریف پڑھتے ہوئے جاتا تھا, درود پڑھتے ہوئے واپس آتا تھا. جب مجھ سے کوئی پوچھتا اس کی قیمت کتنی ہے تو میں درود پڑھ کے بتایا کرتا تھا. جب قیمتوں کے لین دین کا معاملہ ہوتا تو وہ کہتا میں درود پڑھتا رہتا اور قیمتوں کے لین دین کے معاملات کو طے کرتا. وہ کہتا میں گھر چلا آتا تو سونے سے پہلے حضور پر درود پڑھتا تھا. کاش اس مبارک عاشق کے اس جذبہ عشق کو سن کر کے کوئی سبحان اللہ کہہ دے. آپ کی مذہبی ذمہ داری اور آپ کے عشق کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ سنیں, سفر کریں. وہ کہتا ہے کہ میری عادت تھی, میں سونے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا, اٹھنے کے بعد وضو کر کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ٹوٹے ہوئے چھپر کے سائے میں سو رہا تھا, میرے خواب میں حضور تشریف لائے. آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے زور سے بولے حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں. سبحان اللہ. جب آپ اتنے مضبوط عقیدے کے آدمی ہیں تو حضور آ سکتے ہیں. جہاں یہ بیان ہو رہا ہو وہاں آپ خاموش نہ رہیے. وہ کہتا ہے کہ حضور میرے خواب میں تشریف لائے. سنیں آپ, وہ کہتا ہے حضور میرے خواب میں تشریف لائے, اور جب تشریف لائے تو میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا, یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بازوؤں کو پکڑا اور بازوؤں کو پکڑ کے قریب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے میرے عاشق میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے. ابھی آپ کو احساس نہیں کہ آمینہ کے لال کا کتنا بڑا کرم ہے. یہ سمجھ رہے ہیں معمولی بات نہیں ہے. پیسوں کے دم پہ حضور کو نہیں بلا سکتے, اپنی پراپرٹی اور اپنے حسن اور اپنے جاہو حشم کی بنیاد پر, ڈگریوں کی بنیاد پر, اپنے قبیلے کی بنیاد پر حضور کو نہیں بلا سکتے. حضور آئیں گے تو اپنی مرضی کے مطابق آئیں. حضور فرماتے ہیں دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کے, بچوں سنو تمہاری ذمہ داری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں. کن ہونٹوں؟ جس کے بارے میں 100 سال پہلے میرے امام نے کہا تھا پتلی پتلی گلے گس کی پتلیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اب تک تو ہم نے سمجھا نہیں کہ حضور کیسے ہیں. پہلے کے دور میں مائیں تھی اپنے بچوں کو 10 روپے دے کے بھیجتی تھی مدرسہ. آج کے دور میں لوگ 500 روپے اپنے بچوں کو دے کے بیچتے ہیں موبائل کے فنکشن کی جگہ پہ. چلے جاؤ میرے بیٹے اور جا کر کے دیکھو کہ یہ موبائل کا یہ حصہ کس طریقے سے تکمیل تک پہنچے گا, کیسے کام کرے گا. لوگ 1000 روپے انجینئر صاحب کو دے کر کے اپنے گھر کے بنے ہوئے نقشے کو وہ تبدیل کرواتے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا اکبر بھائی. پہلے یہ تھا کہ لوگ 10 روپے اپنی ماؤں کو دے کر کے, اپنی ماؤں سے لے کر کے لوگ 10 روپے اپنی ماؤں سے لے کر کے مدرسے میں جاتے تھے اور جا کر کے امام صاحب سے کہتے تھے ماں نے بھیجا. میری ماں نے کہا بیٹے یہ 10 روپے امام صاحب کو دینا, ان سے کہنا کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھی, ان سے پوچھنا کہ حضور کے لب کیسے تھے, ان سے پوچھنا کہ حضور کی زلفیں کیسی تھی. آج تو ہم بھول گئے حضور کو. موبائل کے جھوٹے پردے, یہ ڈپلیکیٹ چہرے آج ہمارے دلوں سے حضور کی محبت نکال چکے ہیں. اور ہم ہیں کہ ہر 6 مہینے کے بعد 10-20 ہزار کی قیمتوں والا موبائل بڑھا کر کے اور یہ وظیفہ کر رہے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول. خبردار ایسا ہو نہیں سکتا جیسا نظر آ رہا ہے, ایسا ہوگا نہیں جیسا نظر آ رہا ہے. یہ شوٹ کرتا ہے اعلیٰ حضرت کو, یہ شوٹ کرتا ہے اعلیٰ حضرت کے عاشقوں کو, ہم جیسے انسانوں کو نہیں. سمجھے آپ, یہ حضور کا عشق ہے. وہ کہتا ہے میں سو رہا تھا, میرے خواب میں حضور تشریف لائے, میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا حضور نے
اور ارشاد فرمائے اے میرے عاشق میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے۔ بس وہ کہتا ہے حضور نا نا نا، آپ کے ہونٹ بڑے نوری ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کے ہونٹ بڑے کافوری ہیں، جبریل اپنی پیشانی کو آپ کے تلوے سے رگڑتے ہیں۔ حضور کہاں میرے یہ ناپاک گنہگار ہونٹ اور کہاں آپ کے پیارے پیارے یہ ہونٹ؟ حضور فرماتے نہیں، میں تیری ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے۔ وہ کہتا میں منع کرتا رہا، حضور آگے بڑھتے رہے، میرے دونوں بازوؤں کو حضور نے یوں پکڑا، اپنے قریب سے قریب تر کرتے رہے۔ میں سمجھ گیا اب حضور کے دونوں ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنا چہرہ گھما لیا، جیسے میں نے اپنا چہرہ گھمایا حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے، حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ وہ کہتا ٹھنڈک محسوس ہوئی، میری آنکھ کھل گئی، نیند سے جاگ گیا، بیدار ہوا۔ تو وہ کہتا جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا، میری جھونپڑی مہک رہی، بو پہ چلتے ہیں میرے امام نے کہا اللہ اکبر اللہ۔ وہ کہتا ہے میری جھونپڑی مہک رہی ہے۔ فجر کی اذان کی آواز محلے کی مسجد سے آئی تو میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر کے جب میں گلی کوچے سے گزر رہا تھا نا، گلی کوچے سے گزر رہا تھا تو محلے کے لوگوں نے مجھے دوڑا کے پکڑا، بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے غریب انسان، تیرے گھر میں رہنے کو جگہ نہیں ہے، قاعدے کا مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اللہ آپ کی ماؤں پر کرم فرمائے، آپ کے والدین پر کرم فرمائے، بہن بیٹیوں۔ لوگوں نے کہا یہ بتا اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا۔ لوگوں نے کہا پھر یہ جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے، رو کے بولا یہ جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ میرے بدن کی نہیں ہے، تو حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ تو حضور نعرہ رسالت، سرکار کی آمد میرے بدن سے آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ خوشبو تجھے کہاں سے مل گئی؟ کہا درود شریف کی برکت کی وجہ سے نسلیں مہکتی ہیں میرے بھائی، حضور کی نعت حضور کی ذکر کی برکتوں سے اگر استفادہ کیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر دائیں بائیں بہت دیکھنے کا شوق ہے، موبائل وغیرہ کی اسکرین کی طرف توجہ جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ باہر چلے جائیں، 10 لوگ بیٹھ کر کے حضور کی باتیں سنیں گے، سمجھے پھر کرم مدینے والے کا ہوگا انشاءاللہ۔ سمجھے بھیڑ بھاڑ کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پوری کائنات کا ہم نے کوئی تھوڑی ذمہ لے رکھا ہے۔ ہمیں جس نے بلایا ہے اگر اس کو اپنے سامنے بٹھا کے اس کے پیروں کو دبا کے اسے حضور کی نعتیں سنا دوں، حضور کی باتیں سناؤں تو میرا آنا وصول ہو جائے گا۔ اتنی بڑی کائنات کی تھوڑی کسی نے ذمہ داری لے رکھی ہے۔ لیکن آپ سنیں، وہ جب رحمت بن کے آئے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ روز سنا ہم نے اس کو، روز بھاگتے رہے، روز سنا تقریر میں اور اسکرین پر دیکھا، اسٹیکر بنے ہوئے دیکھے، لیکن روز سنا دیکھا، پڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ باتیں اسی موضوع پر ہوں گی۔ پہلے میں سلام کروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب سے درود شریف پڑھیں آقا کریم کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ میرا امام کہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی۔ سن لیں، پہلے شعر سن لیں، بعد میں بولیے گا انشاءاللہ۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، نور اول کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ نور اول کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ میرا امام کہتا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پر رحمت بن کے تشریف لائے اس زمین کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق جو زمین پر رہتی ہے اس کے لیے رحمت، جو پرندے زمین و آسمان کے درمیان کے ہواؤں میں اڑتے ہیں حضور ان کے لیے رحمت، جو چیونٹیاں زمین کے نیچے آرام کر رہی ہیں حضور ان کے لیے رحمت، جو مچھلیاں ساحل سمندر کے قریب آتی ہیں مسکرا کے پھر اس کے کشکول میں چلی جاتی ہیں ان کے لیے حضور رحمت۔ حضور سب کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت کے معنی سمجھتے نا؟ حضور سب کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ بتائیں۔ شبنم جبل پوری صاحب نے کہا تھا شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے، لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔
لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق. سنیں یہ رحمت والا نبی جب زمین پر آیا تو اس وقت زمین کے حالات کیا تھے. ایک ایک شخص کوئی زور سے بولے بھی نہیں, کوئی زور سے سانس نہ لے. مجھے ان علماء کے قدم کی برکتوں سے استفادہ کرنا ہے. روئے زمین پر سب سے پہلا جو آدمی آیا اسے حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہ آواز نہیں آئی. کیا کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلا جو انسان زمین پر اللہ کے حکم سے آیا اسے کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام. ان کے نکاح میں جو خاتون تھی وہ ہماری اور آپ کی ماں ہے, جنہیں مخدومہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی مرضی سے یہ زمین پر آئے. ان کے گھر میں, گھر آنگن میں مبارک گلکاریوں میں اضافہ ہوا. ایک بیٹا پیدا ہوا جسے شیش علیہ السلام. ایک روایت کے مطابق ایودھیا شریف میں جن کی مداح شریف ہے, جن بزرگوں کی مزاج کی قلم کی روشنائی کا ایرو ادھر مڑا ہوا ہے, جب آپ وہاں پر جائیں تو انہی کی تحقیق کے مطابق جائیں, آپ کو فیض ملے گا. شیش علیہ السلام اپنے ابو جناب آدم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. توجہ سنیں گے. شیش علیہ السلام اپنے ابو کے پاس بیٹھے تھے جناب آدم علیہ السلام کے پاس. تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہا, بیٹے سنو. بولے کیا بات ہے؟ بولے میرے انتقال ظاہری کے بعد جب کوئی مشکل موقع آئے تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے بولو. درود کی کیفیت کا مزہ دینا. پوچھئے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, اے میرے بیٹے شیش, جب کوئی مشکل موڑ آئے نا تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا. سنیں. تو جناب شیش نے اپنے ابو جناب آدم علیہ السلام سے کہا تھا, ابو آپ سب سے پہلے انسان ہیں. یہ محمد کون ہے؟ اب تو خالق کائنات کی پہلی بجسم تخلیق ہے. آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے, بشر کے باپ. آپ کو ابو الانسان کہا جاتا ہے, آپ انسانوں کے باپ ہیں. یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ محمد کون ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, بیٹے تو نے سچ کہا, میں ابو البشر ہوں, بشر کا باپ ہوں. میں ابو الانسان ہوں, انسانوں کا باپ ہوں. اور جن کا نام میں نے لیا یہ ابو الارواح, روحوں کے باپ ہیں. یہ روحوں کے باپ ہے, روحوں کے باپ ہے. بولے ابو یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, اس محسن کائنات کی آمد کے مہینے میں آپ سانس لے رہے ہیں, دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. محسن انسانیت کی آمد کے بارے میں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, بیٹے میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کہتے میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے. تو شیش علیہ السلام کہتے ابو آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد بھی ہے؟ سب سے پہلے رب کے رب نے, سب سے پہلی ذات جس میں اگر کسی کو تخلیق فرمائی تو وہ آپ کی ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کوئی بیچ میں محمد بھی ہے؟ تو جناب شیش علیہ السلام سے ان کے ابو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا, میرے بیٹے جب جنت میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا, درختوں کی پتیوں پر جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہاں وہاں محمد بھی لکھا تھا. میں سمجھ گیا یہ اس کا دوست ہے, اس کا محبوب ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے. اور اے میرے بیٹے سن, ابھی کیا کہا اکبر بھائی نے دوستوں کے ساتھ, جا کے دری چادر بچھا دو, آفاق بھائی آ رہے ہیں, سبحان اللہ. جا کے دری چادر بچھا دو, علماء کرام آ رہے ہیں. جا کے ممبر سجا دو, علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ آ رہے ہیں. جا کے لوگوں کو بتا دو محترم قاری اجمیر علی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں, علامہ وکیل ازہری صاحب قبلہ آ رہے ہیں, اور کوثر و تسنیم صاحبان آ رہے ہیں. جا کے بتا دو لوگوں سے تیاری کرے, تیاری کرے. جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, بیٹے شیش ہم بھی اسی لیے آئے تھے اور تم بھی اسی لیے آئے ہو, بتانا اپنی امت کو زمین کے راستے ہموار کریں, نبیوں کا سردار آنے والا ہے. اس کے بعد جو بھی آئے گا اس کا کام ہی ہوگا. ذوالکفل آئے, یوشع بن نون آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے, اور جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے, عیسیٰ روح اللہ آئے. سب کا ایک کام تھا, زمین کے کنکریٹ کو ختم کرنا اور راستے ہموار کرنا, اور یہ بتانا کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں راستے سنوارے, نبیوں کے سردار آنے والے ہیں, آمینہ کا لال آنے والا ہے. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام ہے آمینہ. کون سبحان اللہ کہتا ہے؟ بولے بولے بولے, زیادہ دیر تک آپ کو یہاں رکھوں گا نہیں, آگے بڑھنا ہے مجھ کو. حضور کی ماں کا نام ہے آمینہ, سبحان اللہ. حضور کی دادی کا نام ہے فاطمہ, حضور کی پردادی کا نام ہے جناب سلمہ, حضور کے ابو کا نام ہے جناب عبداللہ. بولے ہاتھوں بڑھا کے سبحان اللہ. حضور کے ابو کا نام ہے جناب عبداللہ, حضور کے دادا کا نام ہے جناب عبد المطلب, اور حضور کے پردادا کا نام ہے جناب ہاشم, اور جناب ہاشم کے والد کا نام ہے عبد مناف. عبد مناف بیٹے ہیں قصی کے, وہ بیٹے ہیں کلاب کے, وہ ہے مرہ کے, وہ لوئی کے, وہ آگے سلسلہ چلا گیا جناب آدم علیہ السلام تک. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی شادی جس لڑکی سے ہوئی
جس خاتون سے ہوئی دنیا کی ساری عورتوں کی عصمت اس پہ قربان، دنیا اسی کو مخدومہ آمینہ کہتی ہے۔ حضور کی ماں کا نام سنو میری بہنوں، سنو، میرے آقا کی ماں کا نام ہے جناب آمینہ، بولے سبحان اللہ۔ اب سنیں آپ بہت غور سے، ایک بات بڑی اشارے سے کروں گا، اسے اوپن نہیں کر سکتا، ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ کی جو شادی ہوئی حضور کی ماں جناب آمینہ کے ساتھ میں، یہ تقریباً رمضان شریف سے یہ 1.5 یا 2-3 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ رجب شریف کا مبارک مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ؟ رجب شریف کا مبارک مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ کی پیشانی میں جو نور محمدی چمکتا تھا وہ ان کی پشت میں آیا۔ اسی رجب شریف کے مبارک مہینے میں جمعہ کی رات میں حضور کی امی جان اور حضور کے ابو جان گھر پہ آرام کر رہے تھے۔ جمعہ کی رات تھی، جمعہ کی شب تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جناب عبداللہ کی پشت مبارک سے حضور اپنی ماں کے شکم مبارکہ میں تشریف لائے۔ ایک بات میں نے اشارے کی، اس کو سنیں آپ۔ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں، اپنی ماں کے شکم میں کون سے دن آئے؟ جمعہ، یاد رکھنا، وہ جمعہ کی رات، اور مہینہ کون سا تھا؟ رجب شریف کا۔ بولو یاد رہے گی باتیں؟ یاد رہیں گی؟ اب آپ سنو، ایک رجب میں 4 جمعے آتے ہیں، ایک مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں۔ صوفی سلطان میں فرماتے ہیں سنو، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنی ماں کے شکم میں پیٹ میں ٹرانسفر ہوا، وہ لمحہ ولیوں کو معلوم ہے، اللہ کے ولیوں کو معلوم ہے، اور یہی معلوم ہے کہ کون سا جمعہ تھا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، وہ ان کو معلوم ہے۔ اور جس وقت حضور اپنی ماں کے شکم نور میں ٹرانسفر ہوئے تھے، اس وقت کائنات کے ہر ولی کی روحانی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کریں۔ یاد رکھیے گا میری ماں بہنوں، اشارے کی میں نے بات کی ہے۔ حضور اپنے باپ کی پشت سے جمعہ کے دن اپنی ماں کے شکم میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ کہہ دے۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، ابھی حضور اپنی ماں کے شکم میں، روزے کا ہونے کا تصور نہیں ہے۔ حضور کے ابو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیریا گئے تھے، جس کا ایک نام ہے شام۔ ایک ملک کے 2 نام ہیں، آپ کے ملک کے 3 نام، انڈیا، بھارت، ہندوستان بولتے ہیں، ایسے ایک ملک ہے جسے سیریا کہتے ہیں، اس کے 2 نام ہیں، شام اور سیریا۔ اسی سیریا میں حضور کے ابو بزنس کرنے کے لیے گئے تھے، اور جب واپس مدینے کے قریب ہو رہے تھے نا، تو آپ کی طبیعت علیل ہوئی، حضور کے ابو کی طبیعت علیل ہوئی، بیمار ہو گئے مدینے شریف میں۔ تو مدینے میں ان کا کون تھا وہ بھی سن لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی ماں مدینے کی رہنے والی، سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ حضور کے پردادا جناب ہاشم کی شادی مدینے میں ہوئی تھی، جس خاندان میں ہوئی تھی اسی خاندان کی لڑکیوں نے حضور کا ویلکم کیا تھا، جسے خاندان بنو نجار کہا جاتا۔ یہ حضور کی دادی، حضور کی پردادی مخدومہ سلمہ کا خاندان ہے۔ سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک، آپ کے ابو اسی مبارک رشتے کو فالو کرتے ہوئے اسی خاندان میں آرام کیا، اور اللہ کی مرضی تھی جب حضور 2 مہینے کے تھے، رجب شریف میں اپنی ماں کے پیٹ میں آئے۔ کون سے مہینے میں؟ رجب شریف میں اپنی ماں کے پیٹ میں آئے۔ رجب، شعبان اور رمضان، رمضان کا مہینہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں انتقال کر گئے۔ ہنسنے کی بات نہیں، مسکرانے کی بات نہیں، بے توجہی کی بات نہیں، سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں انتقال کر گئے۔ مدینہ کی مبارک محلے کا نام تھا دار نابغہ، اس محلے کا نام تھا دار نابغہ۔ اگر اس مبارک دار نابغہ کے اس قبرستان کی تختی کو دیکھنا چاہتے ہو، کتاب کا نام لکھو، نشانات ارض نبوی، کتاب کا رائٹر ہے جماعت اسلامی کا آدمی، شاہ مصباح الدین شکیل اس کا نام ہے، اس پر مقدمہ لکھا پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید نے۔ یہ کتاب ابھی آپ کو زمزم ٹاور میں مکہ شریف میں تقریباً 2,500 سے 3,000 روپے کی ملے گی، میں نے 2010 میں اسے خریدا تھا۔ اس کتاب میں حضور کے ابو کی مزار شریف کی تصویر موجود ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کے ابو کا انتقال ہوا تب بقی وہ پلاٹ نہیں تھا جہاں قبریں دفن ہوتی ہیں، حضور گئے نہیں تھے۔ ایک محلے کا نام تھا دار نابغہ، اسی محلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ بعد میں اسی گھر میں جناب عبداللہ بن سنان بھی تشریف لائے، اور 4 اور صحابہ کرام کی قبریں بنی۔ ابھی تقریباً 1978 میں 1978 میں حضور کی مسجد نبوی شریف کو جب اور بڑی کیا جا رہا تھا، وسیع کیا جا رہا تھا، بڑھوتری ہو رہی تھی، تو حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اسی کے ابو کی بات ہو رہی ہے۔ سنیں، میرے آقا کے ابو جان کی قبر شریف 1978 میں کھل گئی۔
بتاتے ہیں کہ جب قبر کھلی تو قبر پر نیم پلیٹ تختی لگی ہوئی تھی. یہ قبر جناب عبداللہ کی ہے جن کے بیٹے محمد رسول اللہ. آپ دیکھیے کتاب میں، یوٹیوب میں سرچ کیجئے، کتاب کا نام مل جائے گا. باتیں ریکارڈ ہو رہی، پوری دنیا سنے گی جانے گی. اور ایسوں کے سامنے کوئی کچی بات کرنا، کوئی ہلکی بات کرنا، یہ سوئی ادب ہے. یاد کریں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی قبر شریف کھل گئی. جب قبر شریف کھل گئی تو یہ ہوا کہ یہاں سے تو مسجد نبی شریف کی دیواریں بنیں گی، یہ ساری قبروں کو اٹھاؤ اور بقی شریف میں ٹرانسفر کر دو. اس وقت جب حضور کے ابو کی قبر شریف کھولی گئی اور آپ کی قبر شریف کو اٹھایا گیا، کھولا گیا، اور جب آپ کے جنازے کو کھولا گیا، خدا کی قسم لوگ چیخ پڑے، بولے حضور کے ابو جناب عبداللہ کی آنکھیں 1400 سال کے بعد بھی جتنی چمک رہی تھی، اتنی چمکتی ہوئی آنکھ تو زندوں کی بھی نہیں ہوا کرتی ہے. نعرہ تکبیر، آقا صلی اللہ تعالی نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. ہاتھوں کو ڈاک کے بولو لبیک یا رسول اللہ. بس بیٹھے، ہنگاموں میں کوئی بات نہ جانے پائے. آپ بیٹھے محبت سے، میں آپ کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بناؤں گا. ماں بہنوں اپنے دوپٹے کو سنبھال کر کے بیٹھو. تم حضور کے آنے سے تمہارا بڑا فائدہ ہوا. تمہاری گود میں جو بچیاں بیٹھی ہیں، ان کی زندگی کی وجہ سبب بیس حضور ہیں. خدا کی قسم حضور نہ ہوتے تو میری بہنوں تمہارا وجود نہ ہوتا. یہ میرے آقا کے قدم کی برکتیں ہیں کہ تمہارے سر پر حضور کی بیٹی مخدوم کائنات کی عصمتوں کے توسل سے چادر عشق مسکرا رہی ہے. اللہ تمہارے دلوں میں مخدوم کائنات کی محبت کو جاگزین فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ مدینہ شریف میں انتقال کر گئے. جس قافلے میں آپ تھے وہ قافلہ اب مکہ شریف آیا. حضور کی امی کہاں تھی؟ مکہ شریف میں. کہاں تھی؟ گھر تو مکہ شریف ہے نا حضور کا. حضور کی امی جان کا نام کیا تھا؟ ماشاءاللہ بچے نے کہا، سب بولے زور سے، کیا نام تھا؟ مخدومہ آمینہ نام. امی آمینہ نام تو حضور کی وہاں کا نام. سبحان اللہ. میں نے تقریباً 3 سال پہلے 3.5 سال پہلے ان کی مزار شریف پر حاضری دی. اس سے پہلے حاضری دی ماشاءاللہ حضور کی امی جان کی مزار شریف پر. دعا کرو کہ سب کو حاضری کی توفیق مل جائے. آمین کہہ دو، آمین کہہ دو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو جب انتقال کر گئے تو جس قافلے میں تھے وہ قافلہ، وہ گروپ جب مکے آیا نا تو حضور کے چچا جناب ابی طالب اور حضور کے ابو جناب عبد المطلب، قبیلے قریش کے اور بہت سارے لوگ حضور کے ابو کا ویلکم استقبال کرنے کے لیے دور تک چلے گئے. دیکھیں میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا لاڈلا آ رہا ہے، عرب کا سب سے خوبصورت انسان آ رہا ہے. حضور کی امی جناب آمینہ، میری بہنوں تم اپنے شوہروں کا انتظار کرتی ہو. وہ ممبئی سے آتا ہے، تمہارا سہاگ سلامت رہتا ہے، تمہارا سرتاج سلامت رہتا ہے. کتنے خوش ہوتی ہو. اپنے بچوں کو بار بار تم پیار کرتی ہو کہ اے میرے بچوں، تمہیں زندگی دینے والا وہ پروردگار میرے سہاگ کو سلامت رکھے. آج میرا شوہر میرے گھر آ رہا ہے. تم اپنے گھر کو دلہن کے طریقے سے سجاتی ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جناب آمینہ فرماتی ہیں، جب مجھے پتا چلا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن کو میرے شوہر آنے والے ہیں، میں نے بھی اپنے گھر کو سجایا. میں نے بھی اپنے گھر کو سجایا، گھر کو خوب مینٹین کیا، تزئین کاری کی. میں نے خوب زینت بخشی اپنے گھر کو، چادریں صحیح کر دی. میں نے اپنے گھر کی پلیٹوں کو درست کر دیا. میرا خاندان ہاشم بڑا مبارک خاندان تھا. گھر کی عورتیں آتی کہتی آمینہ مبارک ہو، اتنا انتظار کس کا، اتنی تیاریاں کس کی؟ تو میں خوش ہو کی بولتی میرا شوہر آ رہا ہے. حضور کے ابو جناب عبداللہ آ رہے ہیں. بہت بہتر طریقے سے اپنے گھر کو سجایا جناب آمینہ نے. جناب آمینہ کہتی ہے میرے آقا جناب عبد المطلب اور جناب ابی طالب یہ حضور کے ابو کے استقبال کے لیے جب مکہ شریف کی منڈیوں کے پاس گئے اور سارے قافلے والوں کو دیکھا، سب ان کو دیکھ کر کے رونے لگے. تو جناب عبد المطلب نے قافلے والوں سے کہا، اے لوگوں تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم مجھے دیکھ کے روتے کیوں ہو؟ اور یہ بتاؤ کہ میرا لاڈلا عبداللہ کہاں، میرا لاڈلا عبداللہ کہاں ہے؟ جناب ابی طالب نے کہا میرا بھائی عبداللہ کہاں ہے؟ سب لوگوں نے گردنیں جھکا کے بولے اے جناب ابی طالب تمہارا بھائی، اے جناب عبد المطلب تمہارا بیٹا اب کبھی مکے نہیں آ سکتا. بولے کیوں؟ بولے مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا، خاندانی بنو نجار کے لوگوں نے اسے دفن کر دیا. قیامت ٹوٹ پڑی جناب عبد المطلب پر. جس عظیم چہرے کو دیکھ کر کے اپنی پیاس بجھاتے تھے وہ انتقال کر گیا. اپنے پوچھتے اور بوجھل قدموں سے اپنے گھر پہ تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے رو رہے تھے. جناب آمینہ نے کہا میرے باپ روتے کیوں ہو؟ سنیں، فرمایا میرے باپ میرے والد روتے کیوں ہو؟ روتے کیوں؟ تو جناب آمینہ کے اس سوال پر حضور کے دادا جناب عبد المطلب نے فرمایا بھائی جان میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، یا تو سب کے لگائیں آپ تو میرے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے قدم کی برکتیں عطا فرمائے. ہے نا موسم ہے گھر میں، کیا ہوا؟ اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے. ذرا ہاتھوں اٹھا کے بول دو سرکار کی آمد. اونچی بولو سرکار کی آمد. سنو، گھر میں 2 لوگوں کو بخار ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. حضور کی امی کہتی ہیں میں نے اپنے سسر ابو سے پوچھا جناب عبد المطلب سے کیا بات ہے، آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، میرے شوہر آئے نہیں، کہاں رک گئے وہ؟ تو جناب عبد المطلب رو کے بولے میری بیٹی
آمینہ تیرا شوہر اب کبھی نہیں آئے گا۔ بولے کیوں؟ بولے مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جناب آمینہ کہتی میرے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی، چکر آ گیا، زمین پر گرنے والی تھی، رب کی رحمتوں نے مجھے سہارا دیا، گھر میں کوہرام مچ گیا، خاندان قریش و ہاشم کے بڑے بڑے لوگ میرے گھر پہ آ گئے، گھر کی مبارک عورتیں آ گئی۔ میری بہنوں سنو، یہ بے وگی آسان نہیں ہے، چوڑیوں کو توڑنا آسان نہیں ہے، سمجھے، گھر کی تمام تر زینت کو ٹھکرا دینا آسان نہیں ہے، اپنے شوہر سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جانا آسان نہیں ہے۔ اس درد کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے بارے میں شاعر تاج عبدالغفار اکبر آبادی نے کہا تھا، پسے گورے غریباں ایک بیوہ کب سے روتی ہے۔ شعر سنیں، ریکارڈ کر لیں، پسے گورے غریباں ایک بیوہ کب سے روتی ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں کہ سمجھانے نہیں جاتے۔ راتوں کو نیند نہ آئے اگر کسی بیوہ عورت کے سامنے یہ شعر پڑھ دیا جائے تو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے آقا کی ماں کہتی ہے میری دنیا اجڑ گئی، میرے بالوں میں جو خوشبو تھی بکھر گئی، میرے جسم پر جو پاکیزہ لباس تھا وہ پراگندہ ہو گیا، میرے گھر میں سارے لوگ آئے مجھ سے تسلیاں دیتے، بات کرتے، لپٹ لپٹ کے روتے۔ پھر کہتی ہیں اچانک میری توجہ میرے شکم کی طرف گئی، میرے پیٹ کی طرف گئی، میرے پیٹ میں ہلکی ہلکی ہلچل ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، ان کے پیٹ میں کون تھا؟ نبیوں کا سردار۔ کہتی میرے پیٹ سے جب بھینی بھینی خوشبو آئی اور تسلی کے مبارک الفاظ آئے، میں زمین پر بیٹھ گئی، میں نے اپنے خاندان والوں کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، خبردار اب کوئی روئے نہیں۔ جناب آمینہ کہتی میں نے کہا خبردار اب کوئی روئے گا نہیں۔ جناب عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی تو ہمیشہ زندگی بھر روئے گی۔ کیسے کہہ رہی ہے کوئی روئے گا نہیں؟ تیرا سر کا تاج اجڑ گیا، تیرا شوہر زمین سے آسمان کی طرف چلا گیا، دار فنا کی طرف، تو کہتی ہے کوئی روئے گا نہیں۔ تو جناب آمینہ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے شکم مبارک پہ رکھا اور کہا اے میرے خاندان کے لوگوں پریشان مت ہو، میرا شوہر گیا ہے لیکن میرے شوہر کی ایک امانت میرے پیٹ میں موجود ہے، اور جب سے امانت میرے پیٹ میں آئی ہے میرا دل کہتا ہے یہ امانت بڑی شان والی ہوگی، بڑے مرتبے والا ہوگا میرا لاڈلا جو میرے پیٹ میں۔ اے میرے خاندان والوں رو مت، میرے شوہر کی محبت کی نشانی میرے شکم میں موجود ہے۔ جناب آمینہ کہتی جب میں نے اشارہ کیا تو سب کی توجہ میرے شوہر جناب عبداللہ کے اس مبارک نشانی کی طرف گئی، پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے سب کے دلوں کو تسلی ہوئی۔ جناب آمینہ کہتی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کی صبح کا منظرنامہ تھا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں بہنوں سنو حضور کی پیدائش، جناب آمینہ کہتی ہیں رحمت عالم کانفرنس ہے، عالم کے لیے، ورلڈ کے لیے حضور رحمت بن کے آئے۔ جناب آمینہ کہتی ہیں صبح کے پو نمودار ہونے والی تھی، میں اپنے گھر میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک درد نہیں میٹھا میٹھا درد ہوا۔ ڈیلیوری میں کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں بہنوں کو، اللہ اکبر، سائنس پریشان ہے، مشینیں ٹوٹ سکتی ہیں، اتنا درد ہوتا ہے ماں بہنوں کو، یہ کیسی صابرہ ہوتی ہے، ان کا وجود کتنا صبر کا تحمل کا پیکر ہوتا ہے۔ میرے آقا کی ماں امی آمنہ کہتی میں لیٹی ہوئی تھی، میٹھا میٹھا درد ہوا، بھینی بھینی خوشبو پھیلی، کستوری کی خوشبو پھیلی اور درود و سلام کے گھر میں آوازیں آنے لگی، تو میں نے دیکھا غور سے پتلی پتلی کھجوروں کی جیسی لمبی لمبی لڑکیاں۔ حضور کی میلاد سنو یار، میرے آقا کی ماں کہتی ہے جناب آمنہ میرے گھر میں پتلی پتلی کھجوروں جیسی لمبی لمبی لڑکیاں کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہیں، ادھر سے ادھر جاتی ہیں، یہاں جاتی تو درود کی آواز آتی ہے، وہاں جاتی تو صلاۃ و سلام کی آواز آتی ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ میرے گھر میں بڑی خوبصورت دندناتی ہوئی پھرتی ہیں۔ تو جناب آمنہ کہتی ہیں ان آوازوں نے کہا اے آمنہ تجھے پتا نہیں ہے ہم جنت کی حوریں ہیں، تیرے گھر میں آمنہ کا لال آنے والا، تیرے گھر میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے، تیرے گھر میں اللہ کی کائنات کی ڈلیوری کا سبب آنے والا ہے۔ اے آمنہ تجھے پتا ہے میرے ساتھ سارا بھی آئی ہیں، میرے ساتھ ہاجرہ بھی آئی ہیں، ذرا کوئی دل سے بول دے اپنے ہاتھوں اٹھا کے سرکار کی آمد، اونچی بولے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ جناب آمنہ کہتی ہیں سارا بھی بیٹھی ہوئی تھی، ہاجرہ بیٹھی ہوئی تھی، جنت کی پتلی پتلی لڑکیاں لمبی لمبی کھجوروں جیسی میرے گھر میں دندناتی پھرتی تھی، ہر عورت کی زبان پر درود خوانی تھی، کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے بولو، محبت سے بولو، ہر عورت حضور کی تعریف و توصیف میں رب اللسان تھی، سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف کی ماں کہتی ہیں شفا نام تھا، میں حضور کی پیدائش کے موقع پر حضور کی امی جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ وہ کہتی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور جناب ام ایمن کہتی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں ڈلیوری میں جو درد ہوتا ہے خدا کی قسم مجھے پتا کب نہیں چلا کب میرا بیٹا زمین سے میرے شکم سے زمین پہ تشریف لایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میرا بیٹا آیا تو وہ کہتی ہیں تجلیات رحمت للعالمین میں لکھا ہے کہ حضور نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار عالم کا شکر ادا کیا، اور پھر سجدے میں چلے گئے، رب کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور پھر حضور نے دعا مانگی اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما۔
آئے ہائے سبحان اللہ. بیٹی فاطمہ کا نام نہ لیا, حسن حسین کا نام نہ لیا, زینب و رقیہ ام کلثوم شہربانوں کا, ام لیلہ کا, فضہ کا اور نفیسہ کا, کم میں آرام کرنے والی مخدومہ معصومہ کا نام نہ لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اگر کسی کے حق میں دعا کی ہے اپنی اسی معذور امت کے لیے دعا کی. آئے نہیں ہے ہمارے لیے انتظام ہو رہا ہے 1500 سال پہلے, ہم آ گئے ہیں, اس انتظام کی خبریں ہمارے پاس ہے لیکن حضور کو بھول گئے. جناب آمینہ کہتی ہے میرے گھر میں بہاریں ہی بہاریں تھی. کہہ دو سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بولے بولے حضور کی پیدائش کا معاملہ ہے. بولے بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی. جناب آمینہ کہتے ہیں حضور میرے شکم نور سے تشریف لائے. ذرا پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ. میرے آقا تشریف لائے. جناب آمینہ کہتی ہیں حوریں ترتیب سے کھڑی ہو گئیں. کبھی یہ حوریں لیتی حضور کو, کبھی وہ لیتی, کبھی وہ اپنے دامن سے لپٹاتی, کبھی وہ پیشانی چومتی, کوئی حضور کے تلوے چومتی. جناب عبد المطلب حضور کے دادا کعبے شریف کے آنگن میں نہیں, کعبے شریف کے اندر تھے. آپ کہتے ہیں میں کعبے کے اندر تھا. کعبے کے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی, اے عبد المطلب مجھے کیا دیکھتے ہو, مجھے کعبہ شریف بنانے والا محمد تیرے گھر میں آ گیا ہے. جناب عبد المطلب کہتے میں دوڑا دوڑا اپنے گھر پہ آیا, دروازے پہ دستک دی تو میرے گھر میں ایسی خوشبو آئی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. آتی کیسے, اس سے پہلے کبھی نبیوں کا سردار آیا ہی نہیں تھا. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں دروازے پر کھڑا تھا اور پھر میں نے اندر آواز دی شفا کو, ام ایمن کو. میں نے کہا ام ایمن, میرے خاندان کے لوگ خوشبو سونگھ کر کے دروازے پہ کھڑے تھے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے گھر کے قریب بڑی بہاریں قائم تھی, حضور آئے ہیں, آمینہ کا لال آیا. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا ام ایمان شفا. بولے کیا بات ہے. میں نے کہا ابھی ابھی کعبے کی دیواروں نے مجھے کہا ہے تیرے گھر میں محمد آمینہ کا لال نبیوں کا سردار آیا ہے, ذرا میری گود میں دے, میرے یتیم بیٹے کا بیٹا آیا ہوا ہے, میرے عبداللہ کا لخت جگر آیا ہے, مجھے دکھا تو صحیح. اندر سے آواز آئی اے عبد المطلب ابھی کھڑے رہو, ابھی تو جنت کی حوروں کو دیکھنے کی باری آئی ہے. ابھی تو سارا انہیں اپنے سینے سے لگا رہی ہے, ابھی تو حاجرہ انہیں اپنے سینے سے لگا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باری باری لوگ اپنے سینے سے لگاتے رہے. مبارک حوریں حضور کے قدمین شریفین کا بوسہ دیتی رہی. انہی بوسہ دینے والوں میں جب جناب عبد المطلب کا نام آیا تو کہتے جیسے میں نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا, حضور کی آنکھیں دیکھی, میری آنکھیں دنگ رہ گئی. خوش ہو جاؤ جب کوئی بیٹیوں کی تعریف کرتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی تعریف پر خدا خوش ہو جایا کرتا ہے. حضور کی آنکھوں کی بات ہے, ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھیں دیکھی تو میں دنگ رہ گیا. ایسی پیاری آنکھیں میں نے کبھی دیکھی نہیں. دیکھتے بھی کیسے, بنانے والے نے ایسی پیاری آنکھیں بنائی. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کے میں نے کہا پہلے اسے کعبۃ المشرفہ کے قریب لے کے جاؤں. امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دادا عبد المطلب حضور کو اپنے سینے سے لگا کر کے جب اپنے گھر سے نکل کے کعبہ شریف کی طرف آ رہے تھے پھر وہ رک گئے. کعبے کی دیواریں جناب عبد المطلب کی طرف جھکی ہوئی تھی. امام سیوطی نے فرمایا مقام ابراہیم کی طرف جھکی ہوئی تھی, لگ رہا تھا دیواریں اب گر جائیں گی. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے آگے بڑھا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضور کعبے کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ حضور کی طرف آ رہا ہے. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کعبے کے نے طواف کیا, میرے آقا کی زیارت کعبے کے در و بام نے کی, غلاف کعبہ کے تار و پود نے کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لے آئے. اسی وقت مدینے مکے شریف میں سنیں ایک مبارک عاشق کی داستان. اسی وقت جناب عبد المطلب فرماتے ہیں مکے شریف میں, میری بہنوں سنو, ایک شخص اس کا نام تھا جناب ابو عامر. کوئی نام پھر سے لے, جناب ابو عامر. جناب ابو عامر کہتے ہیں میں مکے شریف کی پہاڑیوں کے قریب بیٹھا ہوا تھا, میری بیوی میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی, بت میرے سامنے, پتھر کے بت میرے سامنے رکھے ہوئے تھے اور میری ایک وکلانگ, ایک معذور اپاہج بیٹی جس کے دونوں ہاتھ خراب تھے, جس کے دونوں پیر خراب تھے, میرے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی. ابو عامر کہتے ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا, وہ جو بت میرے سامنے تھے وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑے, وہ زمین پر گر پڑے. تو میں نے کہا ان بتوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ بت کیوں گرے پڑے جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ویسے ہی آواز آئی, ہواؤں میں ایک نور چمکا, آواز آئی اے مکے والوں مبارک ہو, آمینہ کا لال آیا. تم نے سوال کیا ہے ابو عامر کی یہ بت کیسے گر گئے, بتوں کو کعبے سے نکالنے والا پیغمبر اعظم آیا. جناب ابو عامر کہتے ہیں وہ آواز اتنی میٹھی اتنی درد والی تھی, میں توجہ کر چکا. میں نے کہا کہ کس کی بات کر رہے ہو؟ تو آواز آئی کہ وہ جو آمینہ کے لال مدینے مکے میں آئے ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں.
تو میری بیوی بغل میں بیٹھی ہوئی تھی. جناب ابو عامر کہتے ہیں میری بیوی نے مجھ سے کہا ابو عامر میرے شوہر ذرا پوچھ تو صحیح اس نور سے اس کا نام کیا ہے, وہ جو مکے میں آیا ہے نا اس کا نام کیا ہے. جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا او آواز دینے والے ذرا یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے. اس پردے نورانی سے آواز آئی اسمہ محمد, اسی کا نام محمد ہے. میں نے کہا یہ کہاں پر ہے, آواز آئی اسی مکے میں پیدا ہوئے ہیں. تو جیسے ابو عامر کہتے ہیں میں نے یہ نام سنا, میری بغل میں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی, اپاہج تھی, اس کے دونوں ہاتھ لولے تھے, دونوں پیر ٹیڑھے ہوئے تھے. اس نے جب دیکھا کہ اس نام میں اتنی مٹھاس ہے, محمد لفظ محمد میں اتنی مٹھاس ہے, میری بیٹی نے اپنے لولے ہاتھوں سے یوں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کر کے دعا مانگی اے پیدا کرنے والے یہ جو نام ابھی میں نے سنا ہے یہ نام اتنا میٹھا ہے تو اس کے اندر شفا کتنی ہوگی. اے میرے پیدا کرنے والے پروردگار عالم یہ جو تو نے بھیجا ہے مکے میں کسی اپنے حبیب کو, اس کے نام کے صدقے میں مجھے شفا عطا. خدا کی قسم صاحب تجلیات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عامر نے کہا کہ میری بیٹی نے جیسے یہ دعا مانگی ہے اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے صدقے میں اس کی بچی کو شفا عطا. وہ بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی جو 25-30 سال تک کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, کھڑی ہو گئی. جناب ابو عامر کی بیوی نے کہا ضرور کوئی کمال والا انسان آیا ہے. اے ابو عامر ذرا پتا تو کرو جا کر کے کس کے گھر میں یہ آئے ہیں. جناب ابو عامر کہتے میں مکے میں آیا تو مکے کی گلی مہک رہی تھی. سبحان اللہ, جیسے آپ کے چہرے مہک رہے ویسے مکے کی گلی مہک رہی تھی, حضور کے قدم آئے ہیں. ابو عامر کہتے ہیں جب درختوں کے قریب سے گزرتا تو صلاۃ و سلام کی آواز سنتا تھا. ذرا پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ. جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو بیمار تھے شفا مل گئی. مکے کے وہ بوڑھے بوڑھے لوگ جن کی موت کی خبروں کے لوگ منتظر تھے وہ مکے کی گلیوں میں دندناتے ہوئے پھر رہے تھے. کیا بات ہے, بولے کچھ نہیں, ایسا لگ رہا ہے کوئی آیا ہے جس کی وجہ سے آج پروردگار نے شفا کی دولت بانٹ رکھی ہے. ہم مرنے والے تھے, زندگی مل گئی. ابو عامر کہتے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوچھتے پوچھتے میں نے کہا بھائی یہ محمد کون ہے, کس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. تو لوگوں نے مجھ کو جناب عبد المطلب کا پتہ بتایا. تو جناب عبد المطلب کے پاس گئے. ابو عامر کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی محمد نام کا شہزادہ پیدا ہوا. سنیں توجہ سے, حضور کی آمد کا معاملہ. تمہارے گھر میں کوئی محمد نام کا شہزادہ پیدا ہوا. تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں ہاں پیدا ہوا, تجھے کیسے معلوم. تو جناب ابو عامر کہتے ہیں مجھے بتانے والے کسی نورانی ذات نے بتایا. وہ اسی مکے میں قبیلے قریش و ہاشم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے, جس کے نام میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اللہ اکبر. ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سرکار کی آمد. مجھے بولے سرکار کی آمد. جناب ابو عامر کہتے ہیں میں دروازے پر کھڑا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے کہا اے عبد المطلب مجھے دکھائیں محمد کہاں ہے. ادھر دیکھیں بھائی, وہ کہتے ہیں مجھے دکھائیں وہ محمد کہاں ہے. جناب عبد المطلب اپنے گھر کے اندر گئے. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لال رنگ کی یا ہری رنگ کی چادر جو ہے نا بچھائے ہوئے تھے اور اونی سفید کپڑا اوڑھے ہوئے آرام فرما. ابھی کچھ گھنٹے ہوئے حضور کی پیدائش کو. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے آمنہ سے ان کے شہزادے کو مانگا. میں نے کہا میرے بیٹے کو دے دو, باہر کچھ لوگ حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں. جناب عبد المطلب کہتے ہیں جیسے میں حضور کو اپنے دامن مبارک میں لیا اور لے کر کے دروازے پر آیا تو ابو عامر دروازے پر کھڑے تھے. یہ تاریخ یاد رکھنا, دنیا کا یہ سب سے پہلا عاشق ہے جو ایک ایسا قدم اٹھانے والا ہے, اس سے پہلے یہ قدم کسی نے اٹھایا نہیں. جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا مجھے دکھائے تو صحیح جس کا نام میں نے نورانی غیب سے نمودار ہونے والی آوازوں سے سنا ہے وہ کیسا ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں جیسے میں نے اپنے ہاتھوں کو کیا ابو عامر نے حضور کی چادر شریف سفید ہٹائی نا تو ابو عامر کہتے ہیں میں چیخ پڑا. خدا کی قسم ایسی پیشانی چمکدار میں نے کبھی نہیں, ایسی مبارک آنکھیں کبھی نہیں دیکھی, ایسے لب و رخسار کبھی نہیں دیکھے تھے. رب کعبہ کی قسم اسے ریکارڈ کر لے. جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے چیخ ماری. میں نے کہا ہے بتانے والے تو نے اپنے مبارک حبیب کو اتنا سجا کے زمین پر بھیجا ہے جس کو دیکھنے کی تاب ہماری آنکھوں میں نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. اتنا کہا اور جناب ابو عامر جناب عبد المطلب کے گھر کی دہلیز پر گرے اور انتقال کر. تاریخ میں لکھا ہوا ہے حضور کا یہ سب سے پہلا عاشق تھا جس نے حضور کی آنکھوں کے جلوے دیکھے. انتقال ہمیں علم نہیں کہ حضور کیسے ہیں, ہم نے آج تک پوچھا نہیں اپنی ماں سے کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھی, حضور کے لب کیسے تھے, حضور کے رخسار کیسے تھے. جو آمینہ کے لال کے گھر میں آئے موبائل کے پردے کیا مل گئے, وہ شراب پینے والی لڑکیوں کو, میک اپ کرنے والی لڑکیوں کو, ناچنے گانے والی لڑکیوں کو اپنے ترجیح دی. بھول گئے کہ حضور کیسے تھے. کبھی کسی سے پوچھا آپ نے ان مبارک علماء کرام سے؟ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ حضور کتنے خوبصورت تھے. سنو گے کوئی دقت نہیں ہے آپ کو؟ میرے آقا کتنے خوبصورت تھے.
اسی مدینے کے قریب میں ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس میں ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، اس لڑکے کا نام تھا ابو قرصافہ۔ میں یہ نام پھر سے لیتا ہوں، سنو آپ، اس کا نام تھا ابو قرصافہ۔ اب آپ بولو، سب کی آواز آنی چاہیے آپ۔ اس کا نام تھا ابو قرصافہ، 8 سال کا تھا، اپنی ماں کے قریب بیٹھا تھا، رونے لگا۔ ماں نے کہا بیٹے روتے کیوں ہو؟ ماں نے کہا بیٹے روتے کیوں ہو؟ ماں نے کہا بیٹے روتے کیوں ہو؟ تو بیٹا بولا ابو قرصافہ اپنی بھوک لگی ہے، میری ماں بھوک لگی ہے، میرے باپ کے مرنے کے بعد تو یہ روٹی نہیں دیتا مجھ کو، لوگ مجھے دیکھ کر کے میرے چہرے پر تھوک دیتے ہیں، اے میری ماں میں کہاں جاؤں، مجھے الجھن بہت ہے، میں بھوکا مر جاؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹے پریشان مت ہو، قریب میں ایک شہر ہے جسے مدینہ کہتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ جسے مدینہ کہتے ہیں۔ جناب ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں نے کہا اسی مدینے میں میری ایک سگی بہن رہتی جو تیری خالہ ہے، اے میرے بیٹے ابو قرصافہ جاؤ اس کے ہاں چلا جائے، وہ پیسے والی عورت ہے، وہ پیسے والی عورت ہے، اس کے بکریوں کو چرانا، تجھے کھانا پینا مل جائے گا۔ مجھے دے حضور کیسے تھے، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سرکار کی آمد، مجھے بولے سرکار کی آمد۔ سناٹے میں سنیے گا میری باتیں، ٹھیک ہے؟ ایسی تیرتی ہوئی سماعتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، سنیں آپ توجہ سے میری بات کو سنیں، میں بازاری بات کرتا نہیں، اور ایسی مبارک محفل میں لوگ ہوں تو پھر دل نکال کر آپ کے قدموں میں رکھنے کا کہتا ہے۔ جناب ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا امی کہاں جاؤں؟ تو میری ماں نے کہا بیٹے مدینے میں تیری خالہ رہتی ہے، جا کے ان کی بھیڑ بکریاں چرا۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں خالہ کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں 2 روٹی مجھے دوپہر میں ملتی تھی اور 2 روٹی مجھے شام کو ملتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں سنیں سبحان اللہ کہنے کا وقت آیا ہے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں ایک دن میں بکریاں لے کے جا رہا تھا جنگل میں چرانے کے لیے، ادھر سے بکریاں لے کے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میری ماں بہنوں دعا کرو، آپ بھی دعا کرو، کبھی ایسی کوئی بزم ہو جائے کہ ہم یہ کہتے رہے کہ ادھر سے بکریاں وہ لے کے جا رہے تھے، ادھر سے حضور آ رہے تھے، یہ حقیقت ہو جائے کہ ادھر سے حضور آتے ہوئے نظر آتے۔ جناب ابو قرصافہ کہتے ہیں سنیں آپ، یہ حضور کی میلاد ہے۔ جناب ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میں بکریاں لے کے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ادھر سے محبت سے ادھر سے حضور آ رہے تھے۔ تو ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے بکریاں چھوڑ دی، حضور کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟ ایسی آنکھیں کبھی نہیں دیکھی، ایسے لب کبھی نہیں دیکھے تھے، ایسے رخسار کبھی نہیں دیکھے تھے۔ شاعر نے کہا تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا، میں قریب گیا، آقا کریم کی بارگاہ نور و کرم میں نے کہا آقا آپ کون ہیں؟ آپ اتنے حسین ہیں، آپ آسمان کے لگ رہے ہیں، زمین پر کیوں ٹہلتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے بچے سن، میں آخری نبی ہوں اللہ کا، میں آخری رسول ہوں اللہ کا، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، میں جہنم سے نکالنے آیا ہوں، جنت میں لے کے جانے کے لیے آیا ہوں۔ جس کو بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جس کو پیاس لگے مجھے دیکھ لے، جس یتیم کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں بس میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ سب کی آواز آنی چاہیے، توجہ رکھیں آپ، ادھر 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 بھائی، بہت اچھا لگتا ہے آپ باتیں کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اتنی مبارک محفل ہے، گرمی لگ رہی ہے، ماں بہنیں بیٹھی ہوئی اسی میں، تو ظاہر سی بات تھوڑی سی بات حضور کے حوالے سے، حضور کے حوالے سے تھوڑا سا حساس طبیعت رکھنا پڑے، سمجھے حضور کا ذکر سن کے آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے، آج ہمارا دل بھی نہیں ہلتا۔ جناب ابو قرصافہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت ہیں، کہتے سبحان اللہ، میں نے اپنا دل دے دیا، بکریاں لے کے میں جنگل گیا نا تو میرا دل چرانے میں نہ لگا، کہتے ہیں بکریاں میں نے چھوڑ دی اللہ بھروسے، میں حضور کو دیکھنے لگا دی۔ شام ہوئی تو میں بکریاں لے کے واپس اپنی خالہ کے یہاں آیا، پھر میں نے روٹیاں کھائی، سو گیا۔ جب میں سونے کے لیے بستر پہ گیا نا تو مجھے حضور یاد آیا۔ بولو کوئی سبحان اللہ کہنے میں کوئی دقت؟ ابو قرصافہ کہتے ہیں مجھے حضور یاد آیا، حضور یاد آیا تو رونے لگا، میرے آنسو سے تکیے کے کور بھیگنے لگے۔ کہتے ہیں صبح ہوئی تو جلدی اٹھا، بکریاں لے کے جلدی جلدی بھاگا اور جا کے اسے جنگل میں چھوڑا۔ جنگل میں چھوڑنے کے بعد ابو قرصافہ کہتے ہیں لوٹ کے آیا نا تو دن بھر حضور کو دیکھتا، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی سمجھ۔ آج ہم نے بتایا کہ اپنے بچوں کو حضور کتنے خوبصورت ہیں، کسی کی توجہ ہی نہیں کی کہ حضور کے حسن کے بارے میں بات کریں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، عشق رسول جس کی علامت ہے وہی حضور کو بھولا ہوا ہے، سمجھے؟ جناب ابو قرصافہ کہتے ہیں روزانہ بکریاں جنگل میں چھوڑتا تھا اور دن بھر حضور کو دیکھتا رہتا۔
दिन भर हुजूर को देखता रहता था। अबू किसाफा कहते हैं एक दिन क्या हुआ, मेरी बकरियां दूसरों के खेत में चली गई। शिकायत मेरे घर आ गई, मेरी खाला को किसी ने बता दिया तो तेरी बकरियां वो दूसरों के खेत में थी, वो अच्छा खासा बवाल हो गए। अबू किसाफा कहते हैं शाम को जब मैं बकरियां लेके घर वापस हुआ ना तो मेरी खाला दरवाजे पर बैठी और मेरी खाला के बगल में मेरी माँ बैठी हुई, दोनों का जन्म था। मुझे देखा तो बहुत डांटा मेरी खाला, बोले ओ यतीम आपके यतीम बेटे मर जाएगा भूखा मदीने में, मैं तेरी इस माँ मेरी सगी बहन है, इससे इसकी बेवजह पर रहम करती हूँ वरना लात मार के तुझे घर से भगा दूं जालिम कहीं के। तू मेरी बकरियां छोड़ करके कहाँ जाता है? अबू किसाफा बोले मेरी माँ मुझे माफ कर दे। बोले ना 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 मैं माफ करती, लेकिन सुन मैंने पता किया है तू मुसलमानों के नबी की गुलामी आता है, तू हुजूर का गुलाम हो गया। अबू किसाफा रोने लगे अपनी आंखें बंद करके। उनकी खाला ने बहुत डांटा। अबू किसाफा कहते मैं समझता रहा, मेरी माँ बैठी रही तो मेरी खाला ने मेरी माँ से कहा है मेरी बहन समझा दे इसको अपने बेटे को, इसे घर से कान पकड़ के भगा दूंगी, ये मुसलमानों के नबी के पास मत आया। अबू किसाफा कहते मेरी माँ फटा हुआ दुपट्टा लेके मेरे पास आई, मेरे सर पे दुपट्टा फटा हुआ दुपट्टा था मेरे सर पे रखा और मेरे सर पे रख के बोली अबू किसाफा तुझको फटे हुए दुपट्टे का वास्ता मुसलमानों के नबी के पास मत जाएगा। कहते मेरी माँ ने कहा तुझको मरे हुए बाप का वास्ता। अबू किसाफा मैं भूखी सोती हूँ लेकिन तू भूखा नहीं सोता, अपनी खाला क्या रोटियां पाना, तू खाता है पेट मेरा भर जाता है। अगर तुझे तेरी खाला ने भगा दिया तो मेरे बेटे तो भूखा मर जाएगा, मैं भूखी मर जाऊंगा। कहाँ से पाऊंगी रोटियां मेरे बेटे, तेरी उम्र 7-8 साल की और मैं थक गई, कम काम धाम के लिए जाऊंगा। अबू किसाफा कहते हैं मेरी माँ मत रो, तेरी आंखों से निकलने वाले आंसू मोती से कम नहीं है, बड़ी मशक्कतों से तूने मुझे पाला, मेरी माँ रो मत, तू क्या चाहती है? अबू किसाफा की माँ ने कहा बेटे मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझसे वादा कर तू मुसलमानों के नबी के पास नहीं जाएगा। अबू किसाफा कहते हैं मैंने अपनी माँ को सीने से लगाया, मैंने कहा मेरी माँ को परेशान मत हो, मैं जो तू कहेगी मैं उस पर अमल करूंगा। तो चाहती है कि मैं वहां न जाऊं तो ठीक है, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। अबू किसाफा कहते हैं बहनों सुनो एक शर्त मेरी भी है। तो अबू किसाफा की माँ ने कहा बोल बेटे तू मुसलमानों के पास नबी के पास नहीं जाएगा, तेरी वो शर्त क्या है? अबू किसाफा कहते हैं मेरी माँ एक मरतबे तुम भी मेरे नबी को देख लो, एक मरतबे तुम भी मेरे नबी को देख लो। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पे क्या बढ़ के चमका था, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी अभी तो तुमको पता ही नहीं कि हुजूर कितने खुश हैं, कभी पूछा तक नहीं हुजूर के बारे में। माँ की गले को दबा करके पैसों लेकर के मोबाइल में रात भर गाने बजाने की मजा कायम करने वालों कुछ जिम्मेदारी समझो। तो माँ बाप भी ऐसे हो गए, अपने बच्चों को बुढ़ापे का सहारा समझते हैं, गलत अकीदा है। बुढ़ापे का भी सहारा मेरा परवरदिगार है। इमाम गजाली फरमाते हैं अपने बच्चों को बुढ़ापे का सहारा मत समझो, इन्हें अपनी बख्शिश का सहारा समझो। अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाओ। समझो मेरी बात, अपने बच्चों को बताओ कि हुजूर की आंखें कैसी थी। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। अबू किसाफा कहते हैं मेरी माँ रो मत, तू जो कहेगी मैं उस पर अमल करूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। अबू किसाफा से उनकी माँ ने कहा बोल बेटे शर्त क्या है? अबू किसाफा कहते हैं मेरी माँ, बोलोगे सुभान अल्लाह, बोलो मेरी माँ एक मरतबे तुम भी मेरे नबी बोलो 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 एक मरतबे तुम भी मेरे नबी को देख लो, शामिल देख लो, तुम भी मेरे नबी को देख लो। अबू किसाफा की माँ ने कहा सुनो आप क्या बोला? बोले अपनी एक मरतबे मेरे नबी को देख लो। इधर देखें आप, जैसे कहा अबू किसाफा ने एक मरतबे मेरे नबी को देख लो ना, तो अबू किसाफा की खाला बैठी हुई थी, उनकी खाला ने कहा अपनी माँ अपनी बहन से, अबू किसाफा की माँ से, अरे ठीक कहता है मेरा बेटा, ठीक कहता है, कल चल करके इसके हुजूर को इसके नबी को देख लेंगे, ये परसों से मुसलमानों के नबी के पास जाना बंद कर देगा, ये परसों से मुसलमानों के नबी के पास जाना बंद कर देगा। अबू किसाफा ने अपनी माँ के कान में कहा अम्मी वो तो कल पता चलेगा, परसों से बोलो सरकार की आमद, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब में, तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी सवाब है। ठहरो रुको सोचो कि हुजूर कितने खूबसूरत हैं जो आमिना के लाल में दामन में तशरीफ लाए। फिर से बोल दो सरकार की आमद। दोस्तों हुजूर का मिलाद करते रहा करो इंशाअल्लाह। जनाबे अबू किसाफा कहते हैं कि वो तो अपनी कल पता चलेगा, परसों से जाता मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह, वो तो कल पता चलेगा कि परसों से जाता कौन है। जनाबे अबू किसाफा कहते हैं जब सुबह हुई तो मैं आगे आ गया। बातें हुजूर की अच्छी लगती है, अल्लाह सलामत रखे आपके माँ बाप को।
سنیں ابو قصافہ کہتے ہیں میں آگے آگے، میرے پیچھے میری ماں، ماں کے پیچھے میری خالہ، تینوں حضور کی بارگاہ۔ کس کی بارگاہ میں؟ حضور کی بارگاہ۔ بولو حضور کا نام کس کی بارگاہ میں؟ آئے ہوئے ہیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ شاعر کہتا ہے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کب مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں۔ آئے ہیں حضور کے دربار میں سکون کی دولت دیکھنے کے لیے۔ ابو میری بہنوں سنو، ابو قصافہ کہتے ہیں میں ادھر بیٹھ گیا، ادھر دیکھیں آپ، میں ادھر بیٹھ گیا، ادھر میری ماں بیٹھ گئی، ماں کے پیچھے میری خالہ بیٹھ گئی، سامنے حضور بیٹھے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، علامہ فرقان منظری صاحب اللہ۔ جناب ایک دوست رات میرا دل کہتا ہے میں اپنی ٹوپی اٹھا کے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دوں۔ ابھی ہم اور مولانا فرقان منظری صاحب جب وہ دلی ایئرپورٹ پر اچانک ملاقات ہوئی، پتہ چلا کہ 12 دن کے لیے ربی راجکوٹ کے قریب تھے، پوربندر کے قریب، اور وہیں پر میں بھی کھڑوں ہماری واپسی میں ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی۔ بہت مبارک وجود، کیونکہ اسی وجود پر بریلی شریف کی زمین کے ذروں کا مبارک اسٹیکر چسپا اعلیٰ حضرت کے شہر سے ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تقریر سنیں گے انشاءاللہ، سن کے جائیں گے کہ آپ لوگ ہاتھوں بڑھا کے بولے سبحان اللہ۔ ٹھہری ہوئی سماعت ہے میرے مزاج کے مطابق۔ علامہ فرقان صاحب ذرا محبت سے ہاتھوں بڑھا کے بولے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ جناب ابو قصافہ کہتے ہیں میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، میری ماں حضور کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، میری خالہ میری ماں کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، حضور سامنے بیٹھے ہوئے۔ اندر کی سینری، اندر کا منظر نامہ دیکھیں۔ ابو قصافہ کہتے ہیں کہ میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی۔ آواز پہنچی آپ تک؟ سنیں آپ، ابو قصافہ کہتے ہیں میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی اور حضور میری ماں کو دیکھ رہی تھی، میں دونوں کو دیکھ رہی تھی، میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ابو قصافہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنی ماں کے دوپٹے کے قریب گیا، میں نے کہا مما، کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور یہی ہے۔ ابو قصافہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے دوپٹے تک اپنا ہاتھ دیا، میں نے کہا مما، بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور یہی ہے۔ ماں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے، نہ حلیمہ بھیت کھلا ہے، نہ مقام چون چرا ہے، تو خدا سے پوچھ وہ کوٹ تھے تیری بکری ہے جو چلا گئے۔ جناب ابو قصافہ کہتے ہیں میری ماں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ میرا امام کہتا ہے نا کہ نور اول کا شمع فروزہ ہوا، بس میں آخر کا چمکا ہمارا۔ کان ٹھوک کے بولنا چاہیے ہمارا نبی ہے کہ نہیں؟ آپ کو شوٹ کرتا ہے، آپ کو زیب دیتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ 5 کلو چینی چاول دینے والی حکومت ہے، یہ خود میرے ہی نبی سے ادھار مانگتی ہے۔ میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ابو قصافہ کہتے ہیں میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی، حضور میری ماں کو دیکھ رہے تھے، میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا مما حضور یہی ہے، حضور یہی ہے۔ میری ماں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ پھر معلوم ہے کیا کہا ابو قصافہ کی ماں نے؟ کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں؟ ابو قصافہ کی ماں کہتی ہے میں ٹکٹکی باندھ کے حضور کو دیکھتی رہی۔ پھر اچانک ابو قصافہ کہتے ہیں میری ماں میری طرف مخاطب ہوئی اور ایک جملہ ادا کیا، ابو قصافہ، میں نے کہا جی میری ماں، کہا سن، میرا دامن چھوڑ دینا، اس محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ جو رحمت بن کے مکہ شریف کے جزیرے پر، مکہ شریف کی مبارک پلاٹ پہ تشریف لائے، وہ ایسے ویسے بات اللہ جن کا نام تمہیں تو آپ بیٹھے خاموشی سے ہنستے رہے، نعرہ ہنسنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضور آئے، آمینہ کا لال آیا، بہت بہت مبارک ہوا۔ حضور کی آمد مبارک ہو۔ پھر سے بول دیں سرکار کی آمد۔ میں اپنی جوتیوں کے پر دہلیز پر اپنی ٹوپی رکھتا ہوں اور اجازت نامہ ان سے لے کر وہی جو لکھا اسے پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیں حضور کیسے تھے۔ بولے سبحان اللہ۔ یہی حضور ہے، بات تو مکہ شریف کی ہے لیکن ہو رہی ہے گفتگو، باتیں ہو رہی ہیں مدینہ شریف۔ سنیں گے تک سنیں گے آپ مدینہ شریف میں میرے آقا صلی اللہ۔ میری بہنوں سنو، بولنا بھی نہیں زور سے، اور آپ بھی سنیں، کھیل کو نہیں کرنا میرے بھائی۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مدینہ شریف میں. کس شہر میں؟ جو جانا چاہتا ہو جلدی بولے. کس شہر میں؟ مدینہ شریف میں حضور تشریف فرما. حضور کے سامنے جناب عاصم بیٹھے ہوئے، حضور کے صحابی ہیں. ان کا نام ہے حضرت عاصم، عین الف صاد میم، عاصم نام. جناب حضور کے صحابی ہیں، جناب عاصم ان کا نام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاصم تم مکے کے رہنے والے ہو؟ بولے جی حضور. میرے آقا فرماتے عاصم ذرا یہ بتاؤ کہ مکے میں جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے جب تم جہالت کے دور میں تھے، کوئی ایسی بات تیرے ذہن پہ ہے عاصم جو مجھے بتا؟ تو جناب عاصم رونے لگے، بولے حضور رہنے دیجیے، جہالت کے دور کی کوئی بات مجھ سے نہ سنے، تکلیف بہت ہوگی. میرے آقا فرماتے عاصم بتاؤ تو صحیح، جہالت کے دور کی کوئی بات بتاؤ، کوئی بات بتاؤ جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا، جب مکے کے ایام جاہلیت کی رسموں میں تم قید تھے. جناب عاصم رو کے بولے حضور تکلیف بہت ہوتی ہے، یاد کرنے پر بیان کرنے پر اور زیادہ ہوتی ہے، آپ سن کے تکلیف محسوس کریں گے. میں اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. میرے آقا فرماتے عاصم بتاؤ جہالت کے دور میں کوئی واقعہ بیان کرو. سنو میری ماں میں. جناب عاصم کہتے میں نے کہا حضور ایک بات مجھے یاد ہے، ایک بات بیٹے بیٹھو، ایک بات مجھے یاد ہے، ایک بات مجھے یاد آئی. حضور فرماتے وہ کیا؟ جناب عاصم کہتے ہیں میری شادی ہوئی، میری شادی ہوئی. شادی کے 1-1.5 سال کے بعد میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے کن کے گھروں میں بچیاں ہیں؟ ماشاءاللہ بچیوں سے محبت ہے کہ نہیں؟ بچیاں نہ ہو تو پھر اچھا نہیں لگتا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. بچیوں سے پیار کیا کرو، انہیں مارا پیٹا مت کرو. 4-4 سال کی وہ گڑیا جیسے ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے، اور ہم گلاس سے پانی منگائے گر گیا تو 2 تماچے مار دیے. ایسا مت کیا کرو. بچیوں سے باپ محبت کرتا ہے، کرنا ہی پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا، وجہ بعد میں آئے گی. میرے آقا فرماتے ہیں عاصم بتاؤ کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں حضور میری شادی ہوئی، اور شادی مکے شریف میں ہوئی. بولے گا نہیں کوئی زور سے؟ شادی مکے شریف میں ہوئی. میری 1.5 سال کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو جناب عاصم کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو مکے کی رسم جو تھی نا زندہ میں نے گاڑ دیا. میں نے ایک موت مٹی کی بات کی، بیٹا ادھر دیکھ، میں نے ایک موت مٹی کی بات کی، کسی کے مرنے کی بات کی. زمین پہ نہیں ہلتا، حس بے حس ہو گئی، دل بالکل مردہ سا ہوا. جناب عاصم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کچی بچی کو ابھی کچھ گھنٹے پہلے پیدا ہوئی تھا، میں نے اسے دفن کر دیا، زندہ گاڑ دیا. کہاں پر معلوم ہے؟ اگر آپ میں کوئی مکے شریف گیا ہو تو سن لیں، نہ گیا ہو تو پتہ لکھ لیں. یہ زمزم ٹاور کے بغل میں ایک دارالتوحید بلڈنگ ہے، اسی بلڈنگ کے بغل میں جدہ آنے کے لیے کار وغیرہ ملتی ہے، اس کے اوپر کبری ہے، برج ہے، کراس کرو گے تو بن لادین مسجد ہے، دائیں طرف حرم شریف ہے اور بائیں طرف جبل عمر کا علاقہ. اب بن گئی مارکیٹ. اسی برج کے اوپر چڑھتے ہوئے دائیں طرف آپ نیچے دیکھیں گے ایک بڑا سا پلاٹ خالی ہے. اسی پلاٹ میں بچیوں کو مکے کے لوگ زندہ گاڑ دیا کرتے ہیں. اسی پلاٹ موت کی بات ہے، سنو بالکل نہ کرو، موت کی بات ہے. جناب عاصم کہتے ہیں میری بچی پیدا ہوئی، میں نے اسے جا کے زندہ گاڑ دیا. حضور رونے لگے، حضور کی آنکھیں اشک بہا گئی. پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں حضور پھر کچھ دن کے بعد میری بیوی 19 سے ہوئی نا تو 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد پھر میری بیٹی پیدا ہوئی. جب مجھے پتا چلا پھر بیٹی پیدا ہوئی تو پھر میں گیا اپنی اس بچی کو گڑیا جیسے چھوٹی سی بچی کو، وہ چھوٹی چھوٹی اس کی انگلیاں تھی، آنکھیں تھی چمکدار تھی، اس کی آنکھیں مسکراتی تھی. میں یوں اپنا پنجہ اس کے بدن پہ گیا اور اسے یوں دبوچا، دبوچ کر کے اور اسے پھر جا کے میں نے دفن کر دیا. میرے آقا رونے لگے. پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں حضور 5 بچیاں میری پیدا ہوئی. میں نے 5 بچیوں کو ہر سال ان کی پیدائش کے بعد زندہ زمین میں گاڑ دیتا ہوں. کوئی سنے نہ سنے، میری ماں بہنوں تم سنو. جناب عاصم کہتے ہیں حضور آپ روئے مت. میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں کہ آقا 5 بچیاں زندہ گاڑ چکا. 6ویں مرتبہ میری بیوی 19 سے ہوئی نا، اس کے شکم میں میری محبت کی نشانی آئی. تو پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا میں اس کام کے لیے مکے شریف سے باہر جا رہا ہوں، 2 سال کے بعد آؤں گا. سن میری بیوی، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے بھی دفن کر دینا مقبرۃ الشیبکا میں، اس گراؤنڈ کا نام تھا، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے پال لینا. جناب عاصم کہتے ہیں میں چلا گیا اور رب کی مرضی ہے کہ میرے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہوئی. میری بیوی اکیلے تھی، بیوی یعنی اس بچی کی ماں. تو ماں کہاں گوارا کرے اپنے بیٹی کو، اس کے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے.
माँ ने कभी गवारा नहीं किया कि मैं अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दूं, दफन कर दूं, जिंदा दरबोर कर दूं। अब जनाब आसिफ कहते हैं मेरी बीवी ने उसे पालना शुरू कर दिया, जब तक शोहर नहीं आता तब तक तो अल्लाह इसे जिंदा रखा। जनाब आसिफ कहते हैं आका मैं 1.5-2 साल 2.5 साल के बाद जब वापस आने के लिए मैंने एक काफिले से बताया कि जाके मेरे घर में कह देना अगले हफ्ते तेरा शौहर आसिम आएगा। तो औरतें तो अपने शौहर के आने पर खुश होती है, लेकिन आसिम की बीवी कहती है मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मुझे मेरा शौहर आएगा, मेरी गुड़िया जैसी बेटी को देखेगा, कहीं इसे मार न दे, कहीं इसे मार न दे। जनाब आसिम कहते हैं मैं जब घर पहुंचा ना तो उससे पहले मेरी बीवी ने बहुत रोकर एक फैसला किया। मेरी उस छोटी सी बच्ची को जो 2.5 साल की हो गई थी उसे पड़ोस की औरत को लाया, कहा बहन, बोले क्या बात है, बोली ये मेरी बेटी से तू ले ले, इसे अमानत के तौर पर तू ले ले, मेरी बेटी को तू ले ले, इसे पाल ले, मेरा शौहर बड़ा जालिम है, कहीं डर है मेरी इस बेटी को वो जिंदा गाड़ न दे, इसे तू रख ले, फिर जैसे जैसे हालात बनेंगे देखा नहीं। जनाब आसिफ कहते मैं घर में गया, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, घर बड़ा प्यारा था, जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरी बीवी का चेहरा उतरा हुआ था। तो मैंने कहा मेरी बेगम 2-2.5 साल के बाद आया हूं, जरा ये तो बता तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी थी, वो निशानी क्या हुई? तो जनाब आसिफ कहते हैं मेरी बीवी ने कहा फिर बेटी पैदा हुई थी, मैंने उसे मार दिया, झूठ मैंने उसे मार दिया। आसिफ खुश हो गए, बहुत अच्छा किया तूने, बाप दादा की रस्मों से इत्तेफाक किया। जनाब आसिफ कहते हैं मैंने खाना खाया, आराम किया, थोड़ी देर के बाद वही इन्हीं की बेटी जो पड़ोस के घर में थी वो दंदनाती हुई अपने घर में आ गई। आसिफ कहते जब मैंने उसे देखा तो मैंने कहा ये कौन है, ये कौन है? तो जनाब आसिफ कहते हैं कि मेरी बीवी ने कहा ये पड़ोस की बच्ची है जो मेरे घर में बार बार आती है। मैंने कहा बताओ इसको, ये बच्चियां ये नफरत की अलामत है। कौन है इतना जालिम इंसान जो बच्ची को पालता है? क्या अपने घर में दामाद बुलाएगा, बहन बेटियों की इज्जतें लुटवाएगा? कैसा बदबख्त इंसान है, अपने बाप दादा की रस्म को भूल चुका है, बताओ इसको। तो जनाब आसिफ की बीवी कहती है मैंने बच्ची को पकड़ा उस घर में छोड़ दिया, फिर कुछ दिन के बाद फिर मेरी बच्ची मेरे घर में बार बार आती, क्यों? घर तो उसी का था, घर तो उसी का था। जनाब आसिफ कहते बार बार उसे देखते 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 उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बैठती चली, उसका प्यार मेरे दिल में समाता चला गया। फिर ऐसा हुआ कि मैं बाजार जाता तो उसके लिए कोई ना कोई चीज खाने के लिए उससे प्यार करता, मेरे सीने पर वो लौटती रहती है। जब पड़ोसन उस बच्ची को लेके चली जाती ना तो जनाब आसिफ कहते हैं जब वो लेके चली जाती तो मेरा शौहर आसिफ उसके घर जाता और कहता है बहन कुछ देर के लिए अपनी बेटी मेरे हो गया। और जनाब आसिफ कहते हैं मैं उससे प्यार करने लगा। वो तो 2.5 साल की गुड़िया जैसी बच्ची मेरे आगे पीछे दौड़ती थी, बाजारों से अच्छी अच्छी चीजें उसके लिए लाता था। क्यों लाते? खून तो जनाब आसिफ का था। अल्लाह अल्लाह। आसिफ कहते हैं एक दिन मेरी बीवी और मैं और वो बेटी बैठी हुई थी, मेरी बेटी मेरे सीने से लिपटी हुई थी और मैंने अपनी बीवी से कहा अरे मेरी बीवी, अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं इसे न मारता, पाल लेता। अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं इसे मारता, मैं इसे पाल लेता। 5 बच्चियों को जिंदा मैंने दफन किया है, लेकिन इस बच्ची से मुझे प्यार है, बगैर इसके मेरा दिल बाहर लगता नहीं है। मेरी बीवी कितनी प्यारी गुड़िया है, काश मेरी 5 बच्चियां जिंदा होती तो कितना प्यार तकसीम होता। जब इतना प्यार करते हुए जुमलों को देखा ना, सुना ना मेरी बीवी ने, तो जनाब आसिफ कहते हैं कि हुजूर मेरी बीवी ने मुझसे कहा आसिफ खुश हो जाओ, ये बेटी तुम्हारी, ये बेटी तुम्हारी, औलाद वालों तुम्हारे भी घर में बेटियां हैं। अल्लाह अब्दुल खान साहब घर में मुबारक लोग के घर में बेटियां। वाकई जब बेटियों की तस्वीरें मैं किसी घर में आपाक भाई घर में आया ना, वो छोटी सी शहजादी मिली मिशकात फातिमा, उसको देखा तो याद आई अपनी बेटी। बेटियां बड़ी प्यारी होती है। एक बात और सुने, माएं सुने, मैं माओं का और बेटों का फराक बताता हूँ धोखा, और बेटों का माओं का अपने बेटी के साथ और बेटे के साथ और बेटी का अपने बाप के साथ ताल्लुक बताता हूँ। सुने आप, बेटा सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है? अपनी माँ से मोहब्बत करता है। किससे? उसमें जवाब फायदा। सबसे ज्यादा बेटा किससे मोहब्बत करता है? अपनी माँ से। वो चक्कर करता है, अबू बर्थडे का बेटा रहेगा, जैसे अल्लामा फरखान साहब बाहर गए, इनका बेटा अम्मी 100 रुपए देना, वो तेरे अबू बर्थडे के लिए अरे अबू बड़े डेंजर है, मुझे चला दे, वो साहब वो 100 देना भाई, 100 देना। नहीं बेटा 100 नहीं पसंद है, 100 देना। माँ का दिल नर्म होता है, बेटा अपनी माँ को डरा धमका के लिपट के प्यार करके 100 रुपए दे दे। बेटी अपने बाप से मोहब्बत करती है, इससे मोहब्बत करती है बेटी अपने बाप से।
بغیر کسی لالچ کے، سائنسی طور پر اصول ہے، بغیر کسی لالچ کے بیٹیاں اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں، وجہ اور باپ بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ صوفی صاحب نے پوچھا کہ باپ اپنی بیٹی سے کیوں محبت کرتا ہے؟ فرماتے ہیں انہی باپ کی عمروں کے مردوں کے لوگوں نے مکے میں بچیوں کو زندہ دفن کیا، انہی بچیوں پر انہی لوگوں کی قبیلے کے لوگوں نے دفن کیا ہے، لہذا ان لوگوں کو بچیوں سے محبت کر کے اس کی بھرپائی کرنی ہی پڑے گی، بھرپائی کرنی پڑے گی قیامت تک. سمجھ رہے ہیں؟ جناب عاصم کہتے ہیں میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر یہ تیری بیٹی ہے. جناب عاصم رونے لگے، رو کے بولے اپنی بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے. اے میری بیوی ہاتھ جوڑتا ہوں اس بات کی خبر کسی کو نہ لگے. جناب عاصم کہتے ہیں بس میں چپ چاپ خوش ہوتا تھا، باہر بتاتا تھا کہ میرے گھر میں ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے. خوشبو کو مگر پھیلنے سے کون روک سکتا؟ 2-3 مہینے کے بعد خبر پھیل گئی کہ عاصم اپنے گھر میں ایک بیٹی کو پالتا ہے. سنیں وہ جو رحمت عالم کا بورڈ لگا ہوا ہے، حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے. ذرا سوچو تو صحیح، کبھی کسی سے پتا کیا وہ رحمت ہے تو کیسے ہے؟ کون سا روپ ان کا رحمت والا تھا؟ سنیں آپ، بھول جاتے ہیں باتیں آپ، اور تقریر سے نعتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، ماما کی بات ختم ہو گئی. جناب عاصم کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو میجورٹی دوستوں میں بیٹھی ہوئی تھی، میری بیٹی کی گھر میں ہونے کی خبر باہر پھیل گئی. میرے سارے بدماش دوستوں نے مجھے بلایا، بولے عاصم بیٹھ. مجھے گھیر لیا لوگوں نے، بولے عاصم یہ بتا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے 5 بچیاں کس نے ماری ہیں؟ میں نے کہا میں نے ماری ہیں، میں نے دفن کیا، بچوں کے گلے دبا دبا کے مارے. بولے یہ بتا میں نے سنا ہے کہ تیرے گھر میں 2.5 سال کی گڑیا جیسی بیٹی ہے، اسے کون پالتا ہے؟ عاصم کہتے میرا سر جھکیا. میرے سارے دوست میرا سینے بات پکڑے، بولے اے ظالم عاصم بولتا کیوں نہیں؟ داماد رکھے گا اپنے گھر میں بلا کر، اپنے باپ کی رسم سے تو اتفاق نہیں کرتا؟ بول تیرا دل کیسے تبدیل ہو گیا؟ اپنے گھر میں بیٹی پالتا. ظالم کہیں اتنا ٹارچر کیا. عاصم کہتے حضور میرے اندر شیطان جاتے، کہتے مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا. میں پیر پٹک کے بھاگا اس محفل سے اور تھنگراتے ہوئے غصے میں اپنے گھر آیا. کہتے میرے گھر کا دروازہ بند تھا. جناب عاصم کہتے 1 لات ماری نا دروازے کے پلے کھلے. جناب عاصم کہتے میں نے دیکھا تو میری گڑیا جیسی 2.5 سال کی بچی ہے، میری بیوی کے ران پر لیٹی ہوئی. میری بیوی میری بیٹی کی زلفوں کو سمان رہی اور میرے اوپر شیطان حاوی تھا. جناب عاصم کہتے حضور میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اپنی بیٹی کے بالوں کو پکڑا اور پکڑ کے اسے گھسیٹا اور گھسیٹ کر کے اس دور کے حساب سے جو پھاوڑے اور کدال ہوتے ہیں نا زمین کھودنے والے، جناب عاصم کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور اسے لے کے جب میں بھاگنے لگا نا تو میری بیوی سمجھ گئی ارے باپ رے باپ مار ڈالنے کا میری بیوی تو اب گئی میرے پیروں سے لپٹ گئی. بولے عاصم 5 بچیوں کو کھا گیا، 5 بچیوں کو تو نے زندہ دفن کیا، شان جیسی بیٹی کی کتنی محبت کرتے ہو، تم کیا اسے بھی مار دو گے؟ عاصم کہتے ہیں آقا میں نے 1 لات ماری، میری بیوی کے سر پھٹ گئے، میری بیوی تڑپ کے زمین پر گر پڑی اور میں اپنی 2.5 سال کی بچی کے بالوں کو پکڑ کے اسے گھسیٹتے ہوئے لے گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے تھے نا، معلوم ہے آپ کو کہ حضور کی داڑھی شریف میں بالوں کی علامتیں آنسوؤں کی نشانیاں ظاہر تھیں. حضور کے اشکباری کے انداز حضور کے جبے شریف پر گرتے ہوئے آنسو بتا رہے. سمجھ رہے؟ جناب عاصم کہتے حضور میں اس بچی کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا تھا اور میرے ہاتھ میں کدال تھی، پھاوڑے تھے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ غضب. جناب عاصم کہتے ہیں تھوڑی دور ہوئے مجھے جلتے ہوئے اچانک ایک آواز آئی، خبردار عاصم اسے دفنانا نہیں، خبردار عاصم اسے مارنا نہیں. عاصم کہتے میں کانپنے لگا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آواز تو آ رہی تھی، آواز دینے والا دکھائی تھا. کہتے میں ڈر گیا، زمین پھٹ جائے گی میں مر جاؤں گا، آسمان اس پر گر پڑے گا میں مر جاؤں گا، لگ رہا ہے موت کا فرشتہ میرے تعاقب میں ہے. جناب عاصم کہتے حضور میں بہت پریشان تھا. حضور فرماتے روتے ہوئے پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے حضور میں اس بال والی اپنی بچی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا. میرے آقا رونے لگے، بہت روئے. جناب عاصم کہتے حضور پھر آواز آئی، عاصم مارنا نہیں اس بچی کو، خبردار عاصم اسے مارنا نہیں، اسے مارنا نہیں عاصم. عاصم کہتے پھر میں ڈر کے مارے کانپتا ہوں، پھر دوڑتا رہا. میں چلا گیا اس گراؤنڈ میں جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے. جناب عاصم کہتے میں نے پھاوڑے سے مٹی کھودنی شروع کی. جب گڈھا میں کھودتا تو میری بچی 2.5 سال کی سہمی ہوئی ڈری ہوئی بیٹھی تھی. مجھ سے بولی ابو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیا بات اتنے غصے میں ہے، کیا میں نے آپ کو تکلیف دی؟ میں نے کہا چپ بیٹھ، میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. جناب عاصم کہتے ہیں پھاوڑے سے مٹی نکلتی نا، جب میرے جبے پر میرے کرتے پہ لگتی تو میری بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی اور کہتی ابو مٹی کو کھود رہے ہیں، آپ کا کرتا گندا ہوگا. اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے میری دامن کی مٹیوں کو جھاڑتی تھی. جناب عاصم کہتے ہیں مجھ پر شیطان حاوی تھا. سنیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں.
جناب آصف کہتے حضور مطلب بند گڈھا جب تیار ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی کے بالوں کو پکڑا، اسے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا میں نے۔ جب زمین پہ پٹک دیا تو میری بیٹی تڑپ گئی، اس نے کہا میرے ابو کیا قصور ہے میرا، مجھے کیوں مار رہے ہیں آپ، کیا درد میں نے دیا ہے، کون سی فرمائش میں نے کی ہے، آپ مجھے زمین پر مار رہے ہیں۔ جناب آصف کہتے میں نے کچھ نہ کہا، اپنے بائیں پاؤں سے میں نے اپنی بیٹی کا سینہ دبایا، گردن دبائی میں نے، اور داہنے پاؤں سے میں نے اپنا بیلنس برابر کیا، مٹی اپنی بچی کے چہرے پر ڈالنے لگا، جسم پہ ڈالنے لگا۔ حضور فرماتے آصف پھر کیا؟ جناب آصف کہتے حضور بہت روئے تھے، میں نے کہا حضور معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کی آنکھ میں آنسو نکل رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آصف پھر کیا ہوا؟ جناب آصف کہتے میری بچی چیختی رہی، جب اس کی باتوں کا مجھ پر اثر نہ پڑا تو میری بچی نے اپنی ڈسی ہوئی آنکھوں سے اللہ کی بارگاہ میں غریزہ پیش کیا، اے میرے مولا جب مجھے دم نہیں ہونا تھا تو مجھے پیدا کیوں کیا جائے، اے میرے مولا تجھ سے میں نے کہا نہیں تھا زمین پر مجھے بھیج دے، 2-2.5 سال کے لیے کتنی بے دردی کے ساتھ تیری بندی پر ظلم ہو رہا ہے، اے میرے مولا کیا یہ ظلم ہر نازک بچی کے ساتھ ہوتا رہے گا، اے میرے مولا اگر یہ تیری شان کے خلاف واقعی خلاف ہے تو بھیج دے ایسا کوئی محبوب جو اس ظلم کی کلائی توڑنے والا۔ کہتے ہیں میری بچی کی دھستی ہوئی آنکھوں نے دعا مانگی تھے، میرے مولا بھیج دے کوئی ایسا انسان جو اس بری رسم کے چراغ کو بجھا دے۔ بس چیختی رہی میری بیٹی۔ جناب آصف کہتے ہیں سرکار میں نے اپنی بچی کو کاٹ دیا، میری بچی چیختی چیختی مر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی کیفیت بدلی، جناب آصف حضور کے قدم شریف پہ گر پڑے اور رونے لگے۔ میرے آقا نے جناب آصف کو سنبھال کر کے فرمایا آصف بیٹھو۔ جناب آصف رو کے بولے حضور یہ میں کفر کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے 6 بچیوں کو زندہ مارا، حضور صرف آپ مجھے اتنا بتا دیں کیا میرے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام قبول کرنے والی تمام واردات کو اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اب سنیں اس واقعے کا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے۔ جناب آصف نے حضور سے پوچھا آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں، توجہ رکھیں آپ، جناب آصف نے حضور سے پوچھا آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں 5 بچیوں کو زندہ میں نے گاڑا، اللہ مفرد مدری صاحب اللہ جیسے وہ کہتے 5 بچیوں کو زندہ میں نے گاڑا، کبھی کسی بچی کو لے جاتے ہوئے وہ آواز نہیں آئی، آصف خبردار، آصف خبردار، آصف اسے ماننا نہیں۔ لیکن جب چھٹی بچی کو بالوں کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا تھا تو یہ آواز آ رہی تھی۔ آصف نے حضور کے قدم پہ صبر کے بولے آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں یہ آواز چھٹویں بچی کے دفن کے موقع پر کیوں آ رہی ہے؟ بتاؤ، سنو گے اس جملے کو؟ وہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے۔ سنیں آپ، کہتے آصف کہتے حضور مجھے صرف اتنا بتا دیں وہ چھٹویں بچی کو جب دفن کرنے کے لیے میں لے کے جا رہا تھا تو یہ آواز آ رہی تھی، حضور مجھے صرف اتنا بتا دیں 5 بچیوں کے دفن کرنے وقت یہ آواز نہیں آئی، چھٹویں بچی کے تدفین کے وقت یہ آواز کیوں آئی؟ میرے آقا چیخ کے بولے، جملہ سنیں ختم ہے جملہ، میرے آقا رو کے بولے آصف یہ آواز اس وقت اس لیے آ رہی تھی میں مکہ شریف میں اس وقت پیدا ہو چکا تھا، میں مکہ شریف میں آ چکا تھا۔ رب کی رحمت نہیں چاہتی جس شہر میں رحمت عالم بن کے میرا حبیب جائے اس شہر میں بچیوں پر کوئی ظلم نہیں۔ الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا۔ حضور کی رحمت للعالمین ہے جسے ہم بھول چکے ہیں۔ حضور تو سب کے لیے رحمت ہے، باتیں ختم، لیکن کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ تو حضور کی رحمت ہے انسانوں پر کی، حضور آئے تو ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ آپ کے سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ سنیں، آپ کے سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ ہم تو لوگوں کو تماچے مار دیتے ہیں، غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے دروازوں پر اپنے گھر کی کھائی ہوئی گوشت ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، لڑائیاں چاہتے ہیں، اختلاف چاہتے ہیں۔ سنو، حضور رحمت بن کے آئے تو جانوروں کے لیے حضور نے کون سے اسلوب بنائے؟ سمجھ رہے آپ؟ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں، علامہ منظری صاحب اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں آپ کو، یہ باتیں اس قسم کی باتیں ہر مجلس میں بیان کیا۔ جماعت الاولیاء میں علامہ ابراہیم شیخ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں کعبہ شریف کے طواف کو جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا؟ کعبہ شریف کے طواف کے لیے۔ باتیں ختم ہے، کہتے میں طواف کعبہ کے لیے جا رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ زمین پر بیٹھ کے چونٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا۔ دیکھیں حضور سارے عالم کے لیے رحمت، وہ چونٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ بتایا کہ میں غیر مسلم و ہندو، وہ ہندو مذہب کا تھا جو چونٹیوں کو چینی اور آٹے کھلا رہا تھا۔ تو ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں نے کہا تو ہندو ہے؟ اس نے کہا میں جی میں غیر مسلم ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا سن، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو بھی کام کرے گا ثواب نہیں ملے گا، ثواب چاہیے تو اسلام قبول کرو۔
ورنہ تیرا سارا نیک کام پانی میں پھر جائے گا. اس ہندو نے ابراہیم بن ادب سے کیا کہا, اے بابا اپنا کام کرو, مجھے ثواب سے کیا مطلب ہے, میں تو چوٹیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے آیا ہوں. چوٹیوں کا پیٹ بھر جائے یہی میرا مقصد ہے, یہی میرا مقصد ہے. چوٹیوں کو میں آٹا اور چینی کھلا رہا ہوں. وہ جانتا تھا کہ حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے. اس نے چیپٹر کہیں سے پڑھ لیا تھا. چوٹیوں کی محبت دل میں پیدا ہو گئی. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں جب میں مکہ شریف گیا اور میں کعبے کے آنگن میں جیسے میں نے قدم رکھا, کعبہ کو دیکھ کے میں نے جیسی تلبیہ شروع کی, ویسے ہی میں نے کیا دیکھا, وہی ہندو جو چوٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا تھا. اس سے پہلے کعبے کا طواف. میں نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے, وہ جو بھی ماضی قریب میں ہندو چوٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے. آواز آئی, اے ابراہیم سن, میرا حبیب سارے عالم کے لیے رحمت بن کیا ہے. اس شخص نے چوٹیوں پہ رحم کیا ہے, میں نے اس بندے پہ رحم. میرے رحمت والے نبی کی یاد دلائی اس نے, بس میں نے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا. سمجھے ہمارے لیے حضور نے کیا کہنے کیا, ہمیں ایمان عطا فرمایا, کہہ دو سبحان اللہ. قرآن عطا فرمایا, جہنم سے بچایا, جنت میں جانے کی ترغیب بتائیے, ماں بہنوں کے مبارک وجود عطا فرمایا. یہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہاری بہنیں ہیں, تمہاری بیٹیاں ہیں. کتنے پیارے پیارے گلدستے ہمارے گھروں میں حضور کے صدقے میں ہیں کہ نہیں ہے. کون سا احسان یاد کرتے ہیں. اگر ابھی ہم پوچھیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے عمل کیا ہے, تو بڑی پریشانی میں بڑی پریشانی میں حضور کی آنے کا ایک رحمت ماحول بنا, وہ ہم سب بھول بیٹھے ہیں. چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان, ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم. اللہ کے نبی کے احسان کو اتنی بھول گئے. 10 مرتبے علامہ منظری صاحب لوگ درود بھی نہیں پڑھتے ہوتے, 10 مرتبے درود نہیں پڑھتے ہوتے, اور حضور کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جہاں گرے ہیں جسے قارئ سجدہ کہتے ہیں. میں نے 3 سال پہلے اس پہاڑ پہ رات کے 2 بجے جا کے دیکھا, خدا کی قسم آج بھی قارئ سجدہ سے حضور کے رونے کی آواز آتی. رحمت والے نبی کی امت ہو, کیوں زحمت نہیں کرتے. ہر طرف تمہارے خون کے پیاسے لوگ ہیں. سنو انسان حضور کا بھولنا نہیں, بس یہ آخری جملہ ہے. ذرا کوئی پھر سے کہتے ہاتھوں کو اٹھا کے سرکار کی آمد یاد کرنا. حضور رحمت والے نبی بن گئے, رحمت کا اسلوب لے کے, آئین لے کے, آرٹیکل لے کے زمین پر آ گئے, اور ہم بھول گئے حضور کو. کتنی مشہور بات ہے, ماں کا پستان میرے ہونٹوں سے لگا ہوا, تب میں نے یہ تاریخ سنی ہے, روز سنی, ہر جلسے میں سنی, کہ حضور مکے مدینہ شریف کے جنگلوں میں جا رہے تھے تو ایک ہرنی شکاری کے جال میں. مشہور بات ہے, مجھے اس کو کھولنا نہیں ہے, لیکن ایک آگے بات ہے اسے کرنا ہے. حضور شکاری کے جال کے قریب گئے تو دیکھا تو ہرنی شکاری کے جال میں قید تھے. ادھر سے شکاری آ رہا تھا, ادھر سے آمینہ کا لالا. ہرنی نے شکاری کو دیکھا تو رونے لگی, حضور کو دیکھا تو مسکرانے لگا. سمجھ گئے, حضور کو دیکھا تو مسکرا اٹھی. شکاری بڑا خوش ہوا, آج تو اسے کاٹیں گے, اس کی بوٹیاں کھائیں گے. حضور جب قریب پہنچے نا تو ہرنی حضور کو دیکھ کے مسکرا کے بولی, آقا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس جال سے مجھے نکال دو, اس جال سے مجھے نکال دو. میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی, پھر اس شکاری کے حوالے کر دینا. میرے آقا نے کیا فرمایا, سنو اے شکاری, اس ہرنی کو چھوڑ دے, اس جانور کو چھوڑ دے, اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کے دودھ کا انتظار کریں, بھوکے مر جائیں گے. تو اس شکاری نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو مسافر, یہ ہرنی کہیں جانے کے بعد واپس آئے گی. اب حضور کا جملہ سنو, میرے آقا فرماتے ہیں تیرے کہنے سے نہیں آئے گی, میرے کہنے سے ڈوبا ہوا سورج واپس اسے چھوڑ دے, اسے چھوڑ دے, میں کہہ رہا ہوں اسے چھوڑ دے. شکاری ایک آدمی نعرہ لگا دے کھڑے ہو گئے, ماشاءاللہ. کہاں گئے ہو؟ سبحان آپ جانتے ہیں اس میدان سے عمر گزری ہے اسی دشت کی سید ہے, اچھے اشارے کرنے باتیں ہوتی. بہرحال سنیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کروایا. ہرنی چلی گئی, اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلا کے, جسے پلانے لگی دونوں بچے اپنی ماں سے لپٹ گئے. اپنی ماں سے جب لپٹے نا تو ہرنی کی آنکھ میں آنسو تھے. بچوں نے کہا ماں روتی کیوں ہے؟ ماں نے کہا بیٹے شکاری کے جال میں قید ہو گئی. وہ تو اچھا ہوا رحمت للعالمین جو نبی ہے وہ آ گیا اور مجھے تھوڑی سی مدد مل گئی, ورنہ مجھے تو کاٹ کے اب تک کھا لیا گیا ہوتا. بچوں نے کہا امی حضور کہاں ہے, رحمت والا آمینہ کا لال کہاں ہے؟ ماں نے کہا بیٹے جنگل میں کھڑے ہیں, میں ان کی ضمانت پہ باہر آئی ہوں. تو بچوں نے کہا میری ماں دودھ بعد میں پیوں گا, پہلے اس کا دیدار کروں گا.
दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ हुजूर की बारगाह में कदम नाज़ मुस्तफा से लिपट गए, हुजूर की बारगाह से इस्तिफादा किया। जब शिकारी ने ये मंजरनामा देखा तो कहा आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते जहन्नम से निकालने वाला। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सारे आलम के लिए रहमत बन के आया हूँ, जन्नत ले जाने के लिए आया हूँ। अल्लाह के रसूल और कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है। शिकारी ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। चैप्टर क्लोज। साहिब शिफा शरीफ का जुमला सुनो। आप फरमाते हैं तकरीबन हुजूर के इंतकाल के 100-200 साल के बाद एक हिरनी मदीने के पहाड़ों से निकलती हुई आती और हुजूर की बारगाह में जब आती तो अहले मदीना खुश हो जाते। बूढ़े बूढ़े लोग लाठियां लेके अपने घरों से निकल आते उस हिरनी को, उस जानवर को देखने के लिए। वो हिरनी हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करती और रोती रहती और अहले मदीना उसकी मोहब्बत पर अश अश करते। जब वो वापस पलटती तो उल्टे पांव जाती। साहिब शिफा शरीफ ने लिखा उल्टे पांव में हिरनी वापस जाती। अहले मदीना उसके इंतजार में रहते। बिजनेस करने वाले मदीने जाते तो कई के लिए रुक जाते उसके दीदार के लिए। शिफा शरीफ में लिखा हुआ है, साहिब शिफा शरीफ फरमाते हैं वो हिरनी 2-2.5-4 महीने के बाद मदीने में जरूर आती है। मदीने के बच्चे, बीवी, बच्चे सब इंतजार करते थे। एक दिन मदीने शरीफ में सूफिया इकराम की मेजॉरिटी बैठी। जरा ये तो पता करो कि ये हिरनी कौन सी है जो हुजूर की बारगाह में इतने अदब के साथ आती है। पता करने के बाद तहकीक हुई। तहकीक के बाद ये बात जाहिर हुई ये हिरनी उसी नस्ल की हिरनी है जिस हिरनी को हुजूर ने शिकारी के जाल से आजाद फरमाया। जानवर भी हुजूर के एहसान को याद रखें। रहमत वाले नबी की रहमत, पाकीज़ा उसलूब की किरणों को जानवर भी याद रखें। दोस्तों कम से कम वादा करो कि हम हुजूर पर दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 2 चीजों पर अमल करना जरूरी इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं सच बोला करो और हलाल खाया। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मैं कसम नहीं करा रहा हूँ, 2 काम जरूर किया करो इंशाअल्लाह। बोलो हाथों को उठा के। सच बोला करो और हलाल खाया करो इंशाअल्लाह। बोलो उलमा इकराम गवाही देंगे। सच बोला करो और ऊंची बोले हलाल खाया करो। गौस पाक ने फरमाया तुम दोनों ही काम करो, तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी अब्दुल खालिद ने। इतना तो कर सकते हो। हुजूर के आने का मकसद झूठ बोल करके माहौल में बीमारियां पैदा हो गई, हवाएं बीमारियां पैदा कर रही हैं और हराम खा के अपनी नस्लों के एतकाद को हम गुमराहियत की तरफ ले गए हैं। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। वो जो सारे आलम के लिए रहमत बन के आया उसकी उम्मत भी जमीन पर रहमत बनकर जिंदा रहे, ये मेरी दुआ है। आज इससे पहले भी कोई बादशाह के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में उसके हबीब के सत्ते में दुआ करता हूँ, तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ला ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अपने हबीब की जिक्र की लज़्ज़तों से हमारे क़ल्ब को मुसलमान बनाए। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पूरा